السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ میر محمد کی پیدائش پر پورے میران شاہ میں 7 دن تک جشن منایا گیا۔ حویلی کو برقی کمکموں سے دلہن کی ماں نے سجایا گیا تھا۔ غریبوں اور مساکین کو دل کھول کر نذرانے دیے کہ میر وجہ نے اپنے لاڑلے اکلوتے بیٹی کی پیدائش کا جشن خوب دھوم دھام سے منایا تھا، لیکن بدقسمتی سے انہیں یہ خوشیاں زیادہ عرصے تک دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ ان کی اچانک کار حادثے میں موت کی خبر سن کر حویلی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ زرتاج خاتون جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ وہ ایک دبنگ شخصیت کی مالک اور رعب و دبدبہ رکھنے والی خاتون تھی۔ کمزور عورتوں کی طرح آنسو بہانا یا سر جھکانا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ زندگی کا اتنا بڑا صدمہ انہوں نے بہت ہمت اور حوصلے سے جھیل لیا تھا۔ میر محمد کی صورت میں قدرت نے انہیں زندگی کا مضبوط سہارا عطا کر دیا تھا۔ زرتاج، میر وجاہت کے اچانک چلے جانے کا ہمیں ازحد دکھ ہے۔ ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تمہارا سہاگ بچانے کے لیے اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے، لیکن ہم بے بس ہیں۔ یہ خدائی فیصلہ ہے، اس کے آگے سر جھکانے میں ہی انسانیت کی معراج ہے۔ میر حشمت علی خان نے بیوہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں بھائی صاحب، اور اپنے اس بھاری نقصان پر صبر بھی کر چکی ہوں۔ وہ صاف اور مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ میر حشمت نے ان کے بلند حوصلے پر سر ہلایا۔ زمینوں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے تمہیں تردید کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں اور میر سکندر خود ہی سارے معاملات دیکھ لیں گے۔ انہوں نے دوسرے صوفے پر برجمان زرتاج کے دیور میر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے تائیداً سر ہلایا تھا۔ بالکل بھابی جان، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرتاج ہلکے سے مسکرائی، لیکن مسکراہٹ تو تب بھی ان کے لبوں کی دہلیز سے چھو نہیں پائی تھی جب میر وجاہت زندہ تھے۔ میں آپ دونوں کے خلوص اور محبت کی دل سے قدر کرتی ہوں بھائی صاحب۔ وجاہت کے اچانک چھوڑ جانے کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ساری زمینوں کا انتظام میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ میر وجاہت کے کارندے اور منشی بہت قابل بھروسہ ہیں۔ ان کی موجودگی میں یقیناً یہ سب کچھ سنبھالتے ہوئے مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، وہ اپنے محسوس علمی لہجے میں بولی تھی۔ میر سکندر نے میر حشمت کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زرتاج نے کسی کی مدد لینا زندگی بھر گوارا نہیں کیا تھا، پھر آج وہ کیوں کر ان کی دست نگر بننے پر رضامند ہوتی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ حق اپنے شریک حیات میر وجاہت کو بھی نہیں دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہمیں صرف تمہاری خوشی اور آسانی سے سروکار ہے۔ میر حشمت بات سمیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی تلقین میں میر سکندر اور زرتاج بھی احتراماً کھڑی ہوئی۔ خبر گیری کے لیے آنا جانا لگا رہے گا بھابی جان، رخصت کی اجازت لیتے ہوئے میر سکندر نے کہا۔ زرتاج نے سر کو ہلکا سا خم دیا، ضرور بھائی جان۔ میر محمد ابھی پاؤں چلنا سیکھ رہا تھا جب بیساکھ کی ایک ڈھلتی ہوئی دوپہر رین موڑے پر بیٹھی زرتاج نے ایک اڑتی خبر سنی۔ میر سکندر کی بیوی آسیہ اپنے بڑے بیٹے آفاق کے لیے میر حشمت کی صاحبزادی زیب النساء کا رشتہ مانگنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ زرتاج مضطرب سی اپنی حویلی لوٹ آئی تھی۔ شام نے تھک ہار کر اپنا سر رات کی گود میں رکھ دیا، لیکن زرتاج کے مضطرب دل کو قرار نہیں ملا۔ وہ یہ سرگوشی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف میر حشمت اور میر سکندر کے مراسم مزید گہرے ہو جائیں گے، بلکہ میر حشمت کی تمام تر جائیداد کی اکلوتی وارث زیب کی ساری زمینیں خود بخود میر سکندر اور اس کے بیٹے کے نام منتقل ہو جائیں گی۔ زیب کا ساتھ انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اس کا اندازہ وہ لگا سکتی تھی۔ سوچ کا کیڑا دیر تک ان کے دماغ میں ہلچل مچاتا رہا۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئے۔ انہیں اندھیری سے نمودار ہوتی صبح کا انتظار تھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے گاڑی کا رخ زمینوں کی بجائے میر حشمت کی حویلی کی طرف موڑنے کو کہا۔ صبح بغیر کسی پیشگی اطلاع کے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میر حشمت اور زیتون خاتون دونوں کو ہی حیرت ہوئی تھی۔ بڑے اچھے وقت پر آئی ہو زرتاج، آؤ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میر حشمت نے مسکراتے ہوئے انہیں کرسی پیش کی۔ سامنے میز پر تازہ ناشتے کے لازمات دھرے ہوئے تھے۔ ایک نوالہ حرام ہے بھائی صاحب، جب تک آپ سے اپنی بات نہ منوا لوں۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے زرتاج بولی۔ میر حشمت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اور ان کا مدعا جان کر دونوں میاں بیوی جیسے سکتے میں آ گئے۔ زیب کو میری جھولی میں ڈال دیں بھائی صاحب۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میر محمد تو ابھی بہت چھوٹا ہے، زیب اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے۔ زیتون خانم نے ہی پہلے لب کشائی کی۔ 7 سال کا فرق، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے بھابی۔ زیب بھی تو ابھی بچی ہی ہے، وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ چند سالوں کی بات ہے۔ میر محمد گبرو جوان بن کر سامنے آ کھڑا۔ بھی اپنوں میں عمروں کا تفاوت بھلا کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے بھائی اور بھاوج کا باری باری چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز قائل کر دینے والا تھا۔ پوری برادری میں ہماری زیب فاطمہ کے جوڑ کا کوئی نہیں، غیروں میں دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو کسی چچیرے میں میرے بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم بہن بھائی آپس میں نیا رشتہ جوڑ لیں۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو؟ زیتون خانم نے شوہر کے پرسوچ چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ زیب فاطمہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں
ہونے دوں گی، وہ میر محمد کی ہمیشہ من چاہی رہے گی۔ انہوں نے گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ پورا میران شاہ گواہ تھا کہ زرتاج خاتون نے آج تک جو کہا اسے پورا کیا، وہ اپنے قول سے پھرنے والی نہیں تھی، چاہے انہیں کتنے بڑے نقصان کا خمیازہ کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ میر حشمت علی خان کو حامی بڑھتے ہی بنی۔ زرتاج نے کھل کر اطمینان بھری سانس لی تھی۔ اسی وقت میر سکندر اپنی بیوی آسیہ اور بیٹے آفاق کے ساتھ گاڑی سے اترتے دکھائی دیے۔ آفاق زیب فاطمہ کا ہم عمر ہی تھا۔ زرتاج فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے انتہائی کرفو سے گردن اکاڑے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے پھولدار فراک پہنے زیب فاطمہ کے سر کے اوپر سے ہزار کے کئی نوٹ وار کر کام والیوں کو دے دیے تھے۔ میر محمد کی اٹھان بہت اچھی تھی۔ اپنی قد و قامت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑا دکھائی دیتا، جبکہ گندم کے خوشوں سے ڈھیر سارا سنہرا پن چرائے زیب فاطمہ اس کے سامنے بالکل کسی شہری نازک سی گڑیا کی مانند نظر آتی۔ شوہر کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی دونوں کو ان کے مابین طے کیے جانے والے رشتے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جس روز میر محمد تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے لندن جا رہا تھا، ایئرپورٹ جانے سے پہلے وہ ماموں ممانی سے ملنے حویلی آیا تھا۔ سفید لٹکے شلوار قمیض پر کندھے پر تانی چادر ڈالے بے حد خوبرو میر محمد کو زیب نے اپنے کمرے کے دروازے پر لہراتا پردہ دبوچ کر نظر بھر کر دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں نے وہ شور مچایا کہ وہ خود بھی گھبرا اٹھی۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر دیکھا، زیب کے ہاتھ سے پردہ چھوٹ گیا۔ میر محمد مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ زیب کا بے ترتیبی سے دھڑکتا دل اس کی مسکراہٹ پر قربان ہو گیا تھا۔ میر محمد کے لندن جانے کے بعد وہ بارہا زرتاج کی حویلی آئی تھی۔ اسے یہاں کی ایک چیز سے میر محمد کی خوشبو آتی۔ میر محمد تمہارا پوچھ رہا تھا زیب کیسی ہے؟ لون کی بیچوں بیچ نصف وارے کی پکی منڈیر پر بیٹھی وہ مسکرا اٹھی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ زیب کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں لندن سے؟ زرتاج نے گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں یہ خیال پکا کر دیا تھا کہ میر محمد اسے بے پناہ چاہتا ہے۔ زیب کی سنہری پلکوں کی چلمن کے پیچھے محبت کا ایک جہاں سا آباد ہو گیا تھا۔ وہ روز اس کی یاد کا دیا جلا کر اپنے دل کی دہلیز پر رکھ دیتی۔ زرتاج کو اس میں اپنا عکس دکھائی دیتا، وہی سنجیدگی، وہی تنی ہوئی گردن، البتہ اس کے مزاج میں وہ کجی اور قطع پن نہیں تھا جو اس کی پھپھو جان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ میر محمد آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تم اس موضوع سے اتنا دور بھاگ رہے ہو جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اس بار زیب سے زیب سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بی جان کے بدترین خدشے کی بالآخر اس نے تصدیق کر دی تھی۔ اپنے رویے سے وہ بارہا اپنا فیصلہ جتا چکا تھا، لیکن بی جان کو لگا کہ وقت آنے پر جب وہ اس سے مکمل بات کریں گی تو یقیناً معاملہ سلجھ جائے گا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آخر کیا برائی ہے زیب فاطمہ میں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا وجیحہ چہرہ دیکھا جو اس وقت خود بھی اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ بس مجھے زیب سے شادی نہیں کرنی۔ اس کا میرا مزاج بہت مختلف ہے۔ مجھے اس کی پرسکون ٹھہری ہوئی طبیعت سے الجھن ہوتی جیسے جھیل کا کھڑا پانی۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، مجھے کسی ایسی لڑکی کو اپنا شریک سفر بنانا ہے جو جذبات، احساسات اور رنگوں سے بھرپور ہو، جو زندگی کا ہر لمحہ بھرپور طریقے سے جینا جانتی ہو، نہ کہ صرف زندگی گزارنا۔ کیا کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ میر محمد نے ضد چوک کر سر اوپر اٹھایا۔ کسی کو پسند نہیں کرتا تابی جان، آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زیب میری پسند نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بچپن سے تم سے مصنوب ہے اور تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قدرے ہٹ درمی سے بولا۔ بی جان نے کہا، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے میر محمد، میں بھائی صاحب کو زبان دے چکی ہوں اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے خود کو سب کے لیے تیار کر لو، کیونکہ میں مزید اس سلسلے میں کوئی تاخیر نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے میں محسوس سختی آ گئی تھی۔ یہ تو پھر میر محمد تھا، ان کا اکلوتا بیٹا، لالا بیٹا، جس نے ان سے اتنی بحث کر لی، ورنہ ان کا رعب و دبدبہ مقابل کو ہمیشہ ان کے سامنے اپنی حد میں ہی رکھتا۔ سرسبز بلند و بالا درختوں کے درمیان گری سیاہ سڑک پر اپنا سفید گھوڑا دوڑاتا وہ بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ میران شاہ کی آدھی سے زیادہ زمینوں کا اکلوتا مالک تھا، جدی پشتی ذمہ دار۔ حال ہی میں لندن سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بی جان اس کے سر پر صحرا سجانے کی فکر پڑ گئی تھی۔ کال پر وہ اس موضوع سے ہمیشہ کتراتا اور ٹال مٹول کرتا رہتا، لیکن اب روبرو بی جان کے پرزور مطالبے کے سامنے اس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھنے والے میر محمد کے لیے زندگی میں پہلی بار ان کا حکم ماننا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ماموں جان کی بے حد خوبصورت بیٹی سے شادی کرنے پر اس کا دل کسی طور پر رضامند نہیں تھا۔ وہ جب بھی پاکستان آتا بی جان کے اصرار پر ماموں ممانی سے ملنے ان کی حویلی ضرور جاتا۔ وہاں اس سے ہمیشہ لاڑلے بھانجے اکلوتے داماد کا خصوصی پروٹوکول ملتا تھا۔ کبھی پردے کی اور سے جھانکتی، کبھی بالکنی میں کھڑی اس مصری شہزادی پر اسے کسی پتھر کی مورت کا گمان ہوتا۔
جو نہ بولتی تھی نہ مسکراتی تھی، بس دیکھے چلی جاتی تھی۔ اس طرح اس کے دیکھنے سے میر محمد کو عجیب سی وحشت ہونے لگی، نہ جانے وہ اتنی پراسرار اور بھید بھری تھی یا اسے لگتی تھی۔ جو بھی تھا، میر محمد کو اس میں ذرا انٹرسٹ نہیں تھا، اور یہ بات وہ بی جان کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو سامنے برفیلے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اپنا گھوڑا بغیر سمت کا تعین کیے دوڑاتا گیا۔ اس کے گریبان کا اوپری بٹن ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ وفادار گھوڑے کی ٹانگوں میں ابھی بھی مالک کے اندرونی غصے اور ہیجان کو کم کرنے کے لیے بہت دم خم موجود تھا۔ جب مالک نے اپنی منتشر سوچوں کو ہوا کے سپرد کرتے ہوئے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی تھی، کچھ بھی ہو جائے بی جان کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ وہ آخری سوچ تھی جو بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرا کر اس تک واپس لوٹی تھی۔ ہاں، یہ اسمی کی بچی کہاں چلی گئی؟ میں نے اس سے اپنا جوڑا استری کرنے کو کہا تھا۔ ابھی جا کر اندر دیکھا تو وہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ مجھے شیدو کی مہندی میں جانا ہے، پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کمرے سے خالدہ پاؤں پڑکتی ہوئی باہر نکلی تھی، کمر پر دونوں ہاتھ رکھے پورے صحن میں تارانہ نگاہ دوڑائی۔ اماں اور نسیم بیری کے نیچے چارپائی پر بیٹھی تھی، وہ جھنجھلائی ہوئی پاؤں پٹکتی انہی کے پاس چلی آئی۔ ابھی تک مجھے ناشتہ بنا کر بھی نہیں دیا، کب سے بھوکی بیٹھی ہوں؟ نسیم نے الگ دہائی دی، مجال ہے جو اس لڑکی نے کبھی میرے ایک بار کہنے پر ناشتہ بنا کر دیا ہو۔ شادہ خود بیزار شکل بنائے بیٹھی تھی، خدا جانے کمبخت صبح سویرے کہاں نکل گئی۔ مرغیوں کو دانہ بھی نہیں ڈالا، انہوں نے کٹ کٹ کر کے الگ دماغ چاڑ لیا تھا۔ آ جانے دے مرجانی کو، آج تو اس کی ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں رکھوں گی، تب چین پڑے گا اسے۔ شادہ کا بس چلتا تو ڈنڈا ہاتھ پہ پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ضرور دادی کو پتہ ہوگا۔ خمیدہ کمر دادی دھوپ سے بچنے کے لیے ہاتھوں کا چبا بنا کر ماتھے پر رکھے انہی کے پاس آ رہی تھی۔ ہاں، ان کی شے پر ہی تو کرتی ہے ساری منمانیاں، کیا بڑبڑا رہی ہو دونوں ماں بیٹیاں؟ مجھے قریب تو آنے دو ذرا۔ پتہ بھی ہے سنائی کم دیتا ہے۔ ساتھ والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے دادی نے لمبی سانس لی تھی۔ نسیم فوراً چہک کر بولی، ارے واہ دادی، اپنے مطلب کی سرگوشی بھی تم آرام سے سن لیتی ہو، اور جہاں ہمارے کام کی بات آتی ہے تمہارے کانوں پر ڈھکن لگ جاتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ کان ہیں کھل جاتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں۔ کمر سیدھی کرتے ہوئے دادی بے نیاز بن گئی۔ خیر یہ بیکار کی بحث چھوڑو، اسمی کا بتاؤ دادی کہاں نکل گئی ہے صبح صبح؟ خالدہ نے کوفت سے پوچھا۔ مجھے کیا پتہ، ہوگی کہیں یہیں۔ دادی جیسے ہی سر رکھتے ہوئے نیم دراز ہوئی تو نظر اوپر اٹھ گئی۔ اسمی بیری کے اوپر چڑھی مزے سے سرخ سرخ بیر توڑ کر کھا رہی تھی۔ تیرا بیڑا تر جائے، اسمی ہولے سے بڑبڑائی اور فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا، کہیں ان کی نگاہوں کے تعاقب میں ماں بیٹیاں اپنے شکار تک نہ پہنچ جائے۔ آ جانے دے اس مردود کو، دادی نے بنا کر بہو کی طرف دیکھا۔ وہ تو جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، اب کیا اس کے انتظار میں تم تینوں یوں جلوس نکالے بیٹھی رہو گی؟ خود ہاتھ پیر ہلاؤ۔ دادی کے مشورے پر شادہ ناچار بھوک سے کٹکٹاتی مرغیوں کی خیر خبر لینے اٹھ کر چل دی۔ خالدہ پاؤں پٹکتی اپنا جوڑا استری کرنے کمرے میں گھس گئی۔ بھوک کی تپش سے نسیم کا بھی مزید خالی پیٹ بیٹھنا دوبھر ہو گیا تھا، تو منہ بنا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ نیچے میدان صاف ہوتی ہے، اسمی مہارت سے نیچے چھلانگ مار کر چارپائی پر آ گری تھی۔ تیرا بیڑا تر جائے، اسمی کیوں کرتی ہے اس طرح کی حرکتیں؟ دادی عاجز ہو کر اٹھ بیٹھی۔ یہ اور بات تھی کہ ان کے منہ سے اسمی کے لیے بد دعا کی بجائے ہمیشہ دعا نکلتی تھی۔ اب کیا کر دیا ہے میں نے؟ بیر ہی تو کھا رہی تھی، اتنے مزے کے ہیں، تمہارے لیے بھی توڑ کر لائی ہوں، لو دادی کھاؤ۔ سرخ سرخ موٹے موٹے ہیں۔ دوپٹے کے پلوں کی گانٹھ کھول کر اس نے بیر دادی کی جھولی میں ڈال دیے۔ میرا ایک دان نہیں بچا اور تو میرے لیے بیر لائی ہے؟ وہ تپ کر رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے کوئی کام وام دیکھ، ورنہ شادہ تیری ہڈیاں توڑ دے گی۔ یہ سخت غصے میں ہے آج۔ دادی نے اسے فوراً اٹھانا چاہا، لیکن اسمی مزید پھیل کر بیٹھ گئی۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ لاپرواہی سے باہیں جھلاتے وہ ایک ایک بیر اٹھا کر کھاتی، گٹھلی منہ سے ہی دور اچھال دیتی۔ سب سے پہلے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلتی خالدہ کی اس پر نظر پڑی تھی، وہ اسے چلا چلا کر ماں کو آوازیں دینے لگی۔ اماں سن لو، دیکھو آ گئی ہے یہ منحوس۔ انڈوں کی گنتی کرتی شادہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کوٹھے سے باہر نکلی۔ پاس ہی جھاڑو پڑی تھی، وہ اٹھا کر اسمی کی طرف لپکی۔ حرام خور کہاں دفع ہو گئی تھی؟ صبح سے نیچے جو اتنا کام پھیلا پڑا ہے وہ تیرا باپ آ کر کرے گا؟ اٹھ ابھی کے ابھی۔ نسیم جھاڑو اٹھائے شادہ کے پیچھے اور اسمی آگے چارپائی کے گرد گھوم گھوم کر۔ اس نے شادہ کا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت پھر بھی نہ ہاری۔ دیر ہو رہی ہے، ورنہ اس نئی ایڑی والی جوتی سے تیری چمڑی ادھیڑتی۔ اونچی ہیل والی جوتی پہنے خالدہ نے خونخوار نگاہ اسمی پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ اسمی کبھی چارپائی پر تو کبھی کوٹھے پر چڑھ جاتی، شادہ کا وار خالی جاتا۔ میرا باپ تیرا بھی تو کچھ لگتا ہے، ارے مر گیا وہ مردود پیچھے تجھ جیسی جونک چھوڑ گیا میرا خون چوسنے کے لیے۔ شادہ نے کھینچ کر جھاڑو اس کی طرف اچھالی تھی، اسمی جھکانے
دے گئی تو ابا کے ساتھ مجھے بھی قبر میں اتار دیتی۔ غلطی ہوگی، ایسا ہی کرنا تھا میں نے۔ شادہ نے چپل ڈوئی، ڈنڈا ایک ایک کر کے جو ہاتھ لگا اسے دے مارا، آخر میں چمٹا اچھالا جو زور سے اسمی کی کمر پر آ کر لگا تھا۔ اماں رکھ کے 2-4 چانٹے اور لگائے اس کے اناڑی پن سے اٹھولتے ہوئے۔ اپنا ہاتھ جلا بیٹھنے والی نسیم کے دل کو اس کی کراہ سن کر بڑا سکون ملا تھا۔ بس کر دے شادہ، اب کیا جان لے گی؟ اس کی دادی کمزور وجود میں اسمی کے لیے ڈھال نہیں بن سکی تھی، لیکن وہ مسلسل سے روکنے تلقین کیے جا رہی تھی۔ شادہ تھک ہار کر کامتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی فاصلے پر بکھرے بال الجھی سانسیں ہموار کرتی اسمی زمین پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ شادہ نے کھا جانے نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سامنے رہتی تو قصہ یوں ہی لٹکتا رہتا۔ کتنا سمجھاتی ہوں اسے غصہ مت دلایا کرو، 2-4 کام ہی تو کرنے ہوتے ہیں، ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کر دیا کر۔ دادی نے تعصب سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ سانس ابھی بھی بری طرح پھول رہی تھی۔ میں ان سب کی غلام بن کر ہاتھ باندھ کر بھی کھڑی ہو جاؤں، پھر بھی یہ کبھی مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ میں ان کی کبھی اپنی نہیں بن سکتی، ہمیشہ ستیلی رہوں گی۔ دادی نگاہ چڑھانے لگی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مار کھا لوں گی پر ان کی اب ایک نہیں مانوں گی۔ حلق میں کچھ نمکین سا گھل کے اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ بی جان نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں بالکل دیر نہیں کی تھی۔ آنن فانن شادی کی تاریخ طے کر دی۔ دونوں حویلیوں میں شادی کے شادیانے بج اٹھے تھے۔ میں اس عمر میں رسوا نہیں ہونا چاہتی میر محمد۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری ماں عمر بھر اپنے بھائی کے سامنے سر نہ اٹھا سکے؟ اور کھلے بٹنوں کھلے گریبان والے میر محمد نے آگے کو ہو کر ماں کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ وہ جنگلوں کی خاک چھانے نکل جاتا، لیکن اس کی جستجو، اس کی تلاش بے سود رہی۔ اسے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی جسے وہ عمر بھر دیکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن زیب حشمت علی زیب میر محمد بن کے اس حویلی میں آ گئی۔ میران شاہ میں ایک عرصے تک اسے شادی کا چرچا ہوا تھا، جس کی رسموں پر پیسہ پانی کی طرح بہہ گیا تھا۔ ہر خاص و عام کے لیے دعوت کا ایسا شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ میران شاہ کے مکینوں کی زبانوں پر ایک عرصے تک اس کا ذائقہ موجود رہا تھا۔ بی جان نے اپنا سارا خاندانی زیور زیب کو پہنا کر اسے سونا ہی بنا دیا تھا۔ رخصتی کے بعد کی رسموں کے بعد زیب کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ زیب اپنی سنہری پلکوں کی جھالر اٹھائے کسی پجارن کی طرح اپنے دیوتا کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کی صدیوں سے پیاسی آنکھیں آج جی بھر کر سراب ہونا چاہتی تھی۔ اندر کی سکھ نے جیسے تپتے صحرا کو بھی مات دے دی تھی۔ میر محمد کو آج بھی اس کے وجود سے الجھن ہو رہی تھی۔ ادھر ادھر ہاتھ مارتا وہ غالباً کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہیں تو رکھے تھے، اب کہاں چلے گی؟ اس نے جھنجھلا کر زور سے سائڈ ٹیبل کی دراز بند کی۔ زیب جیسے کسی ٹرانس سے جاگی۔ کیا نہیں مل رہا میر؟ وہ سواری نگاہیں اس پر جمائے پوچھ رہی تھی۔ بی جان نے تمہاری منہ دکھائی کے لیے کچھ دیا تھا، شاید کڑے تھے، میں نے یہیں کہیں دراز میں رکھے تھے، اب مل نہیں رہے۔ ان کے انداز میں پریشانی سے زیادہ بیزاری تھی۔ ویسے منہ دکھائی تو ہو ہی گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اب ان کی ضرورت ہے تمہیں۔ اگر وہ اس وقت لازمی چاہیں تو میں جا کر بی جان سے پوچھوں، شاید انہوں نے ہی اٹھا کر رکھ دیے ہوں۔ زیب حیرت سے سر اٹھائے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ یہ وہ میر تو نہیں تھا جسے وہ اپنے دل کے سنگسار پر بٹھائے برسوں سے پوچھتی چلی آ رہی تھی۔ بولو زیب، وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ زیب نے آسکی سے نفی میں سر لایا۔ اسے اب واقعی ان کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میر محمد گہری سانس اپنے اندر اتارتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چلو شکر ہے تم نے اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ آج کی رات وہ گمشدہ زیور ڈھونڈنے میں ہی نہ گزر جائے۔ زیب کے اندر جیسے کچھ جل کر راکھ ہوا تھا۔ اسے میر کے انداز میں اپنے لیے نہ وہ گرم جوشی نظر آئی تھی اور نہ ہی محبت۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو بی جان اسے بتاتی رہی تھی؟ میر تم سے بہت محبت کرتا، تم سے ملنے کے دن گنتا ہے، کہاں گئی وہ بے قراری، وہ محبت؟ ہجر وصل میں بدلا تھا تو پھر وہ اس کی شام جاں مہکانے میں کیوں ناکام رہا؟ آج تو اسے اس کی محبت میں پور بھیگنا تھا، لیکن وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی جیسے صدیوں کی مسافت پر کھڑا تھا، اتنی دور کہ زیب اسے چھو تو سکتی تھی مگر محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ باہر رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ زیب اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ اماں میرے سینڈل نہیں مل رہے جو میں شیدو کی شادی پر پہن کر گئی تھی، پیٹی کے نیچے رکھی تھی، ابھی جا کر دیکھا تو خالی ڈبہ اوندھا پڑا ہے، سینڈل غائب ہیں۔ خالدہ رونے والے لہجے میں بولتی ماں کے پاس آئی تھی جو چولہے پر دیچکی چڑھا کے زور زور سے ڈوئی چلا رہی تھی۔ شام گہری ہونے کو تھی، اوپر سارے آسمان کو کالے گھنگرو بادلوں نے ڈھک لیا تھا، لگ رہا تھا کہ اب بارش پڑی کہ تب پڑی۔ وہی ہوں گے اندر؟ شادہ نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مینہ برسنے سے پہلے ہی چولہا سمیٹنا چاہ رہی تھی۔ نہیں ہے اندر، میں نے پورا کمرہ چھان مارا ہے، صبح کلثوم آپا کے سسرال والے آ رہے ہیں، نکاح کی تاریخ رکھنے، اس نے مجھے خاص طور پر بلایا ہے۔ سوچا تھا کہ سبز تاروں والے جوڑے کے ساتھ وہی سینڈل پہن کر جاؤں گی۔ خالدہ کی درجن بھری سہیلیاں تھیں، اوپر سے وہ پہننے اوڑھنے کی ازحد شوقین بھی تھی۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا موقع ہو وہ اپنے اس شوق کی بھرپور تسکین کرتی۔
میرا دماغ خراب مت کرو خالدہ، دیکھ نہیں رہی کتنا کام پھیلا پڑا ہے، اور یہ اسمی پھر کہیں دفعہ ہو گئی، اس سے جا کر کہے کہ اگر مغرب سے پہلے روٹیاں نہ پکائیں تو پھر آج کی رات اب پیٹ پر پتھر باندھ کر ہی سونا۔ دفعہ کرے اسمی کو، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس میرا سینڈل ہوگا۔ خالدہ چہرے کے زاویے بگاڑتی واپس اپنے کمرے کی طرف چلی کہ باورچی خانے میں اسمی کو روٹیاں پکاتا دیکھ کر شاداں لحاظ بھر کے لیے ٹھٹکی۔ وہ سالن کی دیچکی اندر رکھنے آئی تھی۔ اسمی نے روٹیاں پکا کر رومال میں لپیٹ کر رکھی تو شاداں اس کی طرف دیکھے بغیر باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ باہر بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھی۔ اسمی بھاگتے ہوئے اپنے اور دادی کے کمرے میں چلی۔ اب بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ موسلادھار بارش نے تھوڑی ہی دیر میں جل تھل کر دیا۔ اختر پر نالے سے پانی نہیں گر رہا، آگے کچھ آ گیا ہے، جلدی سے چھت پر چڑھ کر دیکھ ورنہ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کی چھت چھلنی کی طرح ٹپکنے لگے گی۔ شاداں کمرے کے دروازے پر کھڑی پکار رہی تھی۔ سامنے چپیر کے نیچے رکھی چارپائی پر لیٹا اختر اٹھ کھڑا ہوا، سیڑھی لگا کر چھت پر چڑھا پر نالے کے منہ پر آئے خالدہ کے دونوں سینڈل اٹھا کر نیچے صحن میں اچھال دیے، پر نالے سے پانی پھل پانی گرنے لگا۔ ہائے میرے اللہ، میرے سینڈل! بارش کی بوچھاڑ کی پرواہ کیے بنا خالدہ نے بھاگتے ہوئے جا کر اپنے سینڈل اٹھائے۔ پانی میں مسلسل بھیگنے کی وجہ سے وہ اب پہننے کے لائق نہیں رہتے۔ اسمی تیرا بیڑا تر جائے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ جانتی تھی کہ یہ کام اسمی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھ اسمی کے منہ پر سینڈل کھینچ کر مارے گی۔ اندر دادی کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی اسمی نے کروٹ بدلتے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی صبح بی جان نے اپنی خاندانی پازیب اس کے پیروں میں پہنائی، جس پر بے شمار ننھے ننھے موتی جڑے تھے۔ بیڈ سے نیچے کارپیٹ پر پاؤں رکھے تو سونے کے ننھے گھنگرو نے جیسے اس کی خوبصورت پیروں کا بوسہ لیا تھا۔ تمہاری کلائی کیوں سونی ہے زیب؟ سونا تو اس کی مانگ، اس کے دل اور اس کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا۔ سونا پن تو اس کی مانگ، اس کے دل اور اس کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، لیکن بی جان کو اس وقت اس کی صرف سونی کلائیاں ہی نظر آئیں۔ کیا میر محمد نے تمہیں منہ دکھائی میں کچھ نہیں پہنایا؟ وہ اس سے مل نہیں رہے تھے، کہیں رکھ کر بھول گئے شاید۔ زیب سادہ لہجے میں گویا اس کے الفاظ انداز میں نہ شکوہ تھا نہ شکایت۔ بی جان نے پھر بھی چونکہ ان کا چہرہ دیکھا جو اس کے اندرونی حال کی پوری کہانی سنا رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ نگاہ چرائی۔ اتنا لاپرواہ تو نہیں تھا میر محمد، ہر بار ہمارا اندازہ درست ہو یہ لازمی تو نہیں۔ زیب نے فوراً خود کو سنبھالا۔ آنے دیں میرے سامنے، ابھی اس کے کان کھینچتی ہوں، میں کچھ دیر آرام کر لوں بی جان۔ زیب سہولت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب کچھ ایک دم اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ وہ بہت کمسن تھی۔ جب بی جان نے اس کے دل کی سرزمین پر میر محمد کی محبت کا بیج بویا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پودے کی مسلسل آبپاری کر کے اسے ایک تناور درخت بنا دیا، لیکن اس کی جڑیں اندر سے بہت کھوکھلی تھیں۔ یہ زیب گزشتہ رات ہی جان پائی تھی۔ وہ بی جان سے پوچھنا چاہتی تھی وہ کیوں اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی، کیوں جھوٹی امید اور خوشی کے جگنو اس کی مٹھی میں تھماتی رہی، کیوں اسے ایسی شاہراہ کا مسافر بنائے جس راہ پر میر محمد اس کا ہم قدم تھا ہی نہیں، آخر کیوں؟ لیکن وہ چپ رہی، اسے ابھی چپ ہی رہنا تھا۔ محبت تو ہمیشہ یک طرفہ ہی ہوتی ہے۔ رات برسنے والے بادلوں نے صبح ہلکا پھلکا ہونے کے بعد رخت سفر باندھ لیا تھا۔ موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ اکا دکا بوندیں ابھی بھی پڑ رہی تھی۔ نم ہوا اس کے گھنگریالے بالوں سے اٹکلیاں کرتی گزر رہی تھی۔ شاداں خالدہ اور نسیم کو ساتھ لیے کوثر کے ہاں گئی تھی۔ میدان صاف تھا۔ اس کے جاتی اسمی نے دیوار پار رشیدہ مراسن کی پوتیوں کی تھی اور کاکا کاکی کو بھی بلایا۔ اب وہ ان کے ساتھ صحن میں ناچ رہی تھی۔ سوندھی مہکتی ہوئی کچی زمین پر اس کے پاؤں ایک خاص ردم سے اوپر کو اڑتے اور گرتے۔ خوشگوار موسم نے جیسے اس کی انگ انگ میں سرشاری سی بھر دی تھی۔ دروازے کی کنڈی گرا کر کب حمید اس کے بالکل سر پر آ کھڑا ہوا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ کیسی ہو جانے من؟ تیل سے چپڑے بالوں کی سیدھی مانگ نکالے لمبا تڑنگا حمید باہیں پھیلائے بہت فرصت اور تفصیل سے اسمی کے وجود پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اسمی کے قدم تھم کے بے ساتھ وہ پیچھے ہٹی۔ تار پر لٹکا دوپٹہ کھینچ کر اوڑھا۔ یہ دیکھ تیرے لیے ریوڑیاں لے کر آیا ہوں، تجھے پسند ہے نا؟ شاہ پر اس کی طرف بڑھاتا ہوا مسکرایا۔ اسمی نے اس کے ہاتھ سے شوہر جھپٹ کر قدرے فاصلے پر کھڑی تھی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو تم دونوں مل کر کھاؤ اور خوب مزے کرو تھی، اور کاکی شاپر اٹھائے بھاگتے ہوئے ریوڑی پار کر گئی۔ حمید کے جبڑے بھینچ کے دیکھ اسمی، یہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں کرتی۔ پیار کرتا ہوں تجھ سے، اس لیے تیرے یہ سارے نخرے شرافت سے برداشت کر جاتا ہوں، ورنہ تیری جگہ کوئی اور ہوتی تو چوٹی سے پکڑ کر پورے شہر میں گھماتا۔ چل ہٹ، بڑا ہے پیار کرنے والا، میں تیرے منہ پر تھوکنا پسند نہ کروں، اور تیری تو… حمید نے آگے بڑھ کے اس کی کلائی دبوچ لی۔ میری کلائی چھوڑ حمید، ورنہ ابھی شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ اسمی گرائی۔ ہاں ہاں، یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لے، سارا گوٹھ جانتا ہے بچپن کی مانگ ہے تو میری 6 سال مہینے بعد تیرا قانونی اور شرعی شوہر بن جاؤں گا۔
سال 6 مہینے بعد تیرا قانونی اور شرعی شوہر بن جاؤں گا۔ شوہر کا مطلب سمجھتی ہے نا؟ معنی خیزی سے بولتے ہوئے وہ خباثت سے مسکرایا۔ اسمی کو ابکائی آ گئی۔ اس وقت گلی میں شادہ کی اونچے اونچے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ حمید نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ، یہ اتنی جلدی واپس بھی آ گئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اتنا بڑا شاپر گنڈیریوں کا خرید کر انہیں دے آیا تھا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ واپس مڑتے اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ تیار رہنا۔ اسمی کے اندر جوار بھٹا اٹھنے لگا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر کمرے میں آئی۔ نیم تاریکی میں سر پر کپڑا ڈال کر سوئی دادی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ میں ہوں دادی۔ اسمی سو جا، تو سوتی رہ۔ اسے رہ رہ کر حمید کی جسارت پر غصہ آ رہا تھا۔ محبت صرف مان جانے کا نام ہوتا ہے تو زیب کو اپنے ارد گرد صرف خوشیاں ہی خوشیاں رقص کرتی دکھائی دیتی۔ میر محمد اس کے جذبات کی شدت سے واقف نہیں تھا۔ اس نے کبھی جان بوجھ کر زیب کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ہر ممکن اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، زیب کی خدمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ عجیب سی وحشت تھی جس نے زیب کے اندر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے تھے۔ ایک بے نام سی خلیش اور خالی پن تھا جو کسی طور بھرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید آگاہی ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ میر محمد کا رویہ اس کے ساتھ لاکھ اچھا سہی، لیکن وہ جان گئی تھی کہ میر اس سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کی سوالی کے کشکول میں محبت کے سکے نہ ڈالے جائیں تو پھر دنیا کی کوئی نعمت اس کشکول کا پیٹ بھرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ بی جان نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا، نتیجہ اخذ کیا اور مطالبہ کر دیا۔ میں چاہتی ہوں زیب کی ساری جائیداد میر محمد کے نام منتقل ہو جائے۔ حشمت علی کو ان کا مطالبہ بے وجہ لگا تھا۔ جو کچھ زیب کا ہے وہ میر محمد کا ہی تو ہے۔ بی جان بہم سا مسکرائی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ میر محمد کا ہے وہ سب کچھ زیب کا ہی تو ہے۔ حشمت علی نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن اچانک زیب نے لب کشائی کی۔ بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا صاحب، جائیداد میرے نام پر رہے یا میر کے، اسی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اور میر الگ الگ تو نہیں۔ میر محمد نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ زیب فاطمہ ہی تھی جو یہ کہہ رہی تھی۔ بھیڑوں کا باڑ صاف نہیں کیا آج تو نے؟ کترے ہوئے گھاس کا گٹھر زمین پر رکھتے ہوئے اختر نے جہرانہ تیروں سے اس سے گھورا۔ وہ گڑوں کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اختر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر فوراً اٹھی۔ ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ ایک اختر ہی تھا جس سے وہ دبتی تھی۔ جب ابا زندہ تھا وہ تو تب بھی اسے معمولی بات پر دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ شاطر دماغ لڑکا ہے، اس کے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کر۔ اسے اس وقت ابا سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ڈرتا وہ ابا سے بھی نہیں تھا لیکن ابا کے گزر جانے کے بعد اور منہ پھٹ ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے کسی کو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی لڑکیوں کے ساتھ ہنستے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ وہیں سے گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا اور سین کے بیچوں بیچ بیری کے موٹے تنے کے ساتھ رسی سے باندھ دیا۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اختر کی اجازت کے بغیر اس کے قریب ہی بھڑکتا۔ شام سے اندھیرا ہونے تک تپتی دھوپ اسے تڑپا دینے کے لیے کافی تھی۔ اسمی کو زندگی میں پہلی بار خوف سے روکنڈے کھڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ ادھورے چاند کی نا کافی روشنی، موٹے سیاہ چونٹیوں کی قطار اور اس کے اوپر سے گزر کر بیری پر چڑھ رہے تھے۔ پاس ہی گلی میں آوارہ کتوں کی بھونکنے کی آوازیں، جسم میں کھبنے والی سردی۔ کسی نے موت کی آہٹ بہت قریب سے سنی ہے۔ دادی کے لاکھ منتوں ترلوں کے بعد رات کے تیسرے پہر جا کر اختر نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں۔ اگر دوبارہ کبھی ان آوارہ عورتوں کی طرح باہر ٹھمکے لگاتے دیکھا تو بیچ کنویں میں الٹا لٹکا دوں گا۔ اس دن کے بعد اسمی اختر کا ہر کام بلا چونچرا فوراً کر دیتی۔ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو اس کی مجال نہیں تھی کہ تیرے ساتھ ایسا رویہ اور سلوک رکھتا۔ اس کی کلائیوں اور پنڈلیوں پر پڑے رسی کے سرخ نشان دیکھ کر دادی رو پڑی تھی۔ تو کیا کر لیتا ابا؟ ڈرتا تھا ابا اپنی دوسری بیوی اور بیٹے سے۔ دادی نیم گرم تیل کی کٹوریوں میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر اس کے زخموں پر مالش کرتی رہی۔ ابا کو کیوں اتنی جلدی تھی مرنے کی؟ اگر مرنا ہی تھا تو دوسری شادی کیوں کی؟ میری ہی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد، تیری سگی ماں کے چل بسنے کے بعد میں نے ہی تیرے ابا سے کہا تھا کہ دوسری شادی کرے تاکہ اسمی کو ماں مل جائے۔ یہ میری غلطی تھی۔ نہ ماں ملی تجھے، نہ اس گھر میں کوئی پہچان ہے۔ شادہ جیسی عورت کے انتخاب کا دادی کو اندر ہی اندر دکھ گانے لگا تھا۔ پچھتاوے اور افسوس سے ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پانی سر سے بہت اونچا ہو گیا تھا۔ گزرتے ماہوں سال میں زیب نے قناعت کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اس نے جو بس میں نہیں ہے اسے حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن قدرت کی ایک اور ستم ظرفی نے اسے شاکی کر دیا۔ اس کے دامن میں کوئی پھول نہیں کھل سکا تھا۔ وہ میر محمد کو اولاد کا سکھ نہیں دے پائی تھی۔ میر محمد نے کبھی یہ بات جتا کر اس کی دلزاری نہیں کی۔ وہ دل سے اس کی اچھائیوں کی قدردان تھا، لیکن بی جان کو اس حویلی کا وارث چاہیے تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اب برملا اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی تھی۔ ان کے اصرار پر وہ شہر کے تمام بہتر گائنالوجسٹ کے پاس گئے۔ کوئی تویز، دم، درود کچھ نہیں چڑھا، لیکن ہر دعا بے اثر رہی۔ دعا بھی شرف قبولیت کی معراج کو چھوئے بغیر واپس پلٹ آئی۔ بی جان کی مایوسی اور بڑھتی گئی۔ انہوں نے جیسے اپنی ہر خوشی کو میر محمد کی اولاد سے مشروط کر لیا تھا۔
زیب تم کچھ دنوں کے لیے ماموں جان کے ہاں چلی جاؤ۔ میر نہیں چاہتا تھا کہ زیب کی خاموشی پر بی جان کی ذاتی حاوی ہو جائے۔ کیا میرے ہٹ جانے سے یہاں کا منظر بدل جائے گا؟ وہ الٹا اسی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل کو کوئی چوٹ لگے۔ اور زیب نے سوچا میرا دل ایسے ہی تو تم پہ فدا نہیں ہے میرا میر، آپ سب کچھ اللہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ بی جان کی دن بہ دن گرتی صحت نے میر کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنی خوراک اور دوائیوں میں باقاعدگی برتنے لگی تھی۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے لیے تو نہیں کہا، انہوں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ تو پھر کیا کریں؟ اپنی طرف سے تو ہم ساری کوششیں کر چکے ہیں، اب جب اللہ کو منظور ہوگا ایک اور رستہ بھی تو ہے۔ میر محمد نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ رات بھر بادل خوب گرجتے برستے رہے، بجلی کڑکی تو زرد روشنی والا بلب بجھ گیا۔ اسمی نے طاق میں رکھا دیا جلایا اور دادی کے پہلو میں چارپائی پر آ کر لیٹی۔ دادی غنودگی میں تھی۔ اسمی کیا کھٹمل کاٹ رہے ہیں تجھے؟ دادی کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ نہیں دادی، تو کیا پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ نہیں تو پھر سو کیوں نہیں جاتی؟ کروٹ پہ کروٹ بدلتی جا رہی ہے، نہ خود سوتی ہے نہ مجھے سونے دیتی ہے۔ کل سے اپنی الگ چارپائی رکھنا، میں نہیں سونے دوں گی تجھے اپنے ساتھ۔ دادی کی یہ کتنی بار کی دی ہوئی دھمکی محض دھمکی ہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسمی کو ان کے بغیر نیند نہیں آتی۔ خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی۔ دادی صبح کب ہوگی؟ دادی نے نیند کے خمار سے بوجھل پلکیں بمشکل کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ ہیں یہ تمہارے راتوں رات ایسی کون سی خوشی مل گئی ہے؟ کل منی کا منڈے کی اس کی بوا کاکی کے ہاتھ شادی ہے، دونوں نے مجھے اصرار کر کے بلایا ہے، تبھی تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک میں ساتھ نہیں جاؤں گی وہ کاکی کے ہاں برات لے کر نہیں جائے گی۔ جلی دادی نے اس کی خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھا۔ وہ بالشت بھر کی لڑکیاں تیری سہیلیاں ہیں، اگر اختر کو پتہ چل گیا تو اس کے آنے سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ ویسے بھی وہ تو اب کئی دنوں سے شام کے بعد ہی گھر واپس آتا ہے۔ یہ قریب ہی تو جانا ہے، چنے کے کھیتوں کے پاس بوڑھے برگد کے نیچے۔ اچھا صبح کی صبح دیکھی جائے گی، اب تو سو جا۔ دادی نے کروٹ بدلی۔ اسمی اب بھی عادتاً ایک ٹانگ پر رکھے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا ماہی چین چبیلا، میں تو ناچوں گی۔ بوڑھے برگد کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں تلے سنبھلی برات بجاتی حلق پھاڑ کر گا رہی تھی۔ سامنے کاکی دوپٹہ کمر پر باندھے چھوٹے پاؤں کسی ماہر رقصہ کی طرح باندھے جھٹکے لگا رہی تھی، زور و شور سے تالیاں پیٹتی۔ اسمی کو ان دونوں کے محفل میلے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچانک اس کا سانس حلق میں اٹکا، ہاتھ ساکت ہوئے سامنے پن گھٹی پر اختر سائیکل چلاتا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں چھپنے کی تگودو کرتی، اختر کی شعلہ نگاہوں نے اسے تاڑ لیا۔ اسمی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی کمسن سہیلیوں کو فوراً کسی غیر معمولی خطرے کا احساس ہوا۔ تبھی کی تان ٹوٹی، کاکی کے تھرکتے قدم تھم گئے۔ اختر سائیکل وہیں کھیت میں پھینک کر چیتے کی طرح اس پر جھپٹا تھی اور طبی اور کاکی کے لبوں سے ایک ساتھ چیخ بلند ہوئی، تیری یہ جرأت، تو ان چوڑوں کی اولاد کے ساتھ ناچ رہی ہے؟ اختر گرجتا ہوا اسمی کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ تم دوسری شادی کر لو میر محمد۔ میر محمد نے جھڑکا کھا کر بی جان کا چہرہ دیکھا، چند لمحوں کے لیے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ بے یقینی انہیں دیکھے گی بی جان کے لیے اس کا یہ رد عمل غیر خلاف توقع نہیں تھا، اس لیے پرسکون لہجے میں گویا ہے، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اولاد کے لیے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں اور یہ کوئی ایسی خلاف فطرت بات نہیں، ہمارا مذہب و قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ زید پر سوتن لانے کا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ماموں جان کو خبر ہوئی تو جانتی ہیں کیا ہوگا؟ جہاں تک میر محمد جانتا تھا بی جان بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کرتی تھی۔ اگر انہوں نے اتنی بڑی بات منہ سے نکالی تھی تو یقیناً اس کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کیا ہوگا۔ ان سب کی فکر تم مت کرو، تم بس حامی بھرو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ ممکن نہیں ہے بی جان، وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بی جان کے جبڑے بھیج گئے۔ اختر نے پھر اسمی پر ہاتھ اٹھایا۔ حمید کو پتہ چلا تو وہ ہمارے غصے کی اچھل پڑا۔ اختر سے اس کی پہلے ہی کم بندی تھی۔ حمید نے جب اسمی کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کیا تھا تب سے اس پر اختر کا رعب جمانا اسے ناگوار گزرنے لگا تھا۔ یہ حق تو صرف اسے حاصل ہونا چاہیے تھا، اسمی کو مارنے ڈرانے دھمکانے کا حق۔ اور یہ اور بات تھی کہ اسمی اسے کبھی خود پر ہاتھ دھرنے نہ دیتی تھی، بلکہ کسی نہ کسی طرح ہر بار اسے چمکا دے کر بچ نکلتی۔ لیکن کب تک؟ حمید مطمئن تھا وہ کوثر کی پلوٹی کی اولاد تھا، خود سر ضدی، عیاش اور حد درجہ نکما۔ اس سے چھوٹے آصف اور عارف نے باپ کے مرتے ہی اس کی جگہ اکبر خان کی زمینوں پر کام سنبھال لیا تھا۔ اکبر خان ان دونوں پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا، ماہانہ تنخواہ کے علاوہ ہر سال گندم اور سبزیاں وغیرہ بھی تیار دیتا رہتا۔ کوثر اور شادہ دونوں بہنوں نے باہمی رضامندی سے اپنے بچوں کے آپس میں رشتے طے کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ آصف کے لیے خالدہ، عارف کے لیے نسیم کا رشتہ، لیکن بات ٹھہرنے سے پہلے ہی حمید آڑے آ گیا۔ جب تک میری اسمی سے بات پکی نہیں ہو جاتی تب تک ان دونوں کا خالہ کے ہاں رشتہ نہیں ہو سکتا۔
اسمی کے لیے حمید کے رشتے پر نہ تو اختر راضی تھا نہ ہی اسمی کی دادی۔ کوئی کام دھام کرتا نہیں تھا، اوپر سے شاہانہ مزاج کوثر اپنے بیٹے کے بدخصلت سے بھی خوب واقف تھی۔ دونوں طرف شادہ، خالدہ اور نسیم کے لیے آئے اتنے اچھے رشتے گنوانے پر ہرگز تیار نہیں تھی، اس لیے وقت پڑنے پر اختر اور دادی کو سمجھا بجھا کر راضی کا سوچ کر شادہ اور کوثر نے تینوں رشتوں کے لیے ایک دوسرے کو منظوری دے دی۔ دونوں نے چپکے چپکے شادی کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن پھر وہ ہو گیا جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ میر محمد نے تو اپنے تئیں اس وقت دو ٹوک انکار کر دیا، لیکن بات اس وقت ختم نہیں بلکہ شروع ہوئی تھی۔ بی جان کا مطالبہ دن بہ دن شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ انہوں نے جیسے میر محمد کی دوسری شادی کو سر پر سوار کر لیا تھا، بات ان کے کمرے سے نکلی تو پوری حویلی میں گردش کرنے لگی۔ تم جو پہلے ہی مجھے آدھے ادھورے سے ملے ہو، کیا میں عزت سے بھی دستبردار ہو جاؤں؟ اپنے بے حد قریب پہلو میں سوئے میر محمد پر ایک نگاہ ڈالتی زیب مضطرب سی اٹھ کر کھلی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اسے کھل کر سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ میر محمد کے بغیر رہنے کا تصور سہانے روح تھا تو اسے کسی اور کے ساتھ باڑنا ننگے پاؤں اور دودھاری تلوار پر چلنے کے مترادف۔ اس کی خاص خادمہ غلام سکینہ نے اس کا آج کے لیے منتخب کردہ لباس نکال رکھا تھا۔ زیب نے شاور لے کر وہ لباس پہن لیا۔ غلام سکینہ خاموشی سے اس کی کمر کی ڈوریاں کسنے لگی۔ زیب بالکنی میں اپنی محسوس جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ غلام سکینہ برش لے کر آہستہ سے اس کے لمبے بال سلجھانے لگی۔ سابق معمول اس کی کلائیوں میں موتیوں کے گجرے پہنانے کے لیے اٹھائے۔ یہ وہ واحد سنگار تھا جو زیب بلا ناغہ کرتی تھی۔ اسے موتی کی خوشبو سے اپنی کلائیوں کو مہکانا پسند تھا، لیکن آج اس نے غلام سکینہ کو منع کر دیا۔ اس کو رہنے دو غلام سکینہ، مجھے ان کی خوشبو سے وحشت ہو رہی ہے۔ خادمہ نے دکھ سے زیب بی بی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پر اس نے ہمیشہ سکون اور ٹھہراؤ ہی دیکھا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ اچھا نہیں کر رہی، اولاد ہونا نہ ہونا تو نصیب کی بات، اور نصیب سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا۔ غلام سکینہ بچپن سے اس کے ساتھ ہی ماں کے وفات کے بعد میر حشمت نے زیب کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری غلام سکینہ کو سونپ دی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ زیب کے ساتھ ہی میر محمد کی حویلی آ گئی تھی۔ غلام سکینہ کو وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر پیاری تھی۔ زیب بھی اسے خادمہ نہیں بلکہ ماں کا درجہ دیتی تھی۔ آپ فکر مت کریں زیب بی بی، اللہ ہے نا، وہ ہر مشکل میں آسانی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ آپ بس اللہ ہونے پر بھروسہ رکھیں۔ زیب سر جھکائے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میر محمد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ آئینے میں ابھرتا زیب کا عکس دیکھا، پھر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریشان ہو کیا؟ نہیں ہونا چاہیے، وہ الٹا اچھے سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میر محمد نے قدرے توقع کے بات کہا، کیونکہ میں بی جان کو سنبھال لوں گا۔ ان کی ضد نے دوسری بار مجھے دوراہے پر آ کھڑا کیا ہے۔ زیب چونکی۔ دوسری بار؟ تو پہلی بار کب؟ میر محمد فوراً سنبھلا۔ بہت پرانی بات ہے۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا، اتنی پرانی کہ تمہیں اب تک نہیں بھولی۔ زیب کے لبوں پر ایک زخم خوردہ مسکراہٹ آ کر تھم گئی تھی۔ یہ میر محمد کی خام خیالی تھی کہ وہ بی جان کو سنبھال لے گا۔ ان کے پاس اپنی ضد منوانے کے لیے اور بھی کئی طریقے تھے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ اپنی خوراک میں بے احتیاطی اور دوائیوں میں ناغہ برتنے لگی تھی، جس سے ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میر محمد کو دوہری پریشانی نے آن گھیرا۔ اس روز ڈاکٹر زیدی کو حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے بے ساتھ گھوڑے کو روکا اور جست لگا کر فوراً اترا۔ عجلت میں وہ اپنی طرف بھاگ کر آتے ناظم کے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ دینے کی بجائے اسے یوں ہی چھوڑ کر تیزی سے قدم اٹھاتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ بی جان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے انہیں فوراً طبی امداد دی ہے۔ میر محمد پر نگاہ پڑتے بی جان نے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ ان کی بھرپور ناراضگی کا اظہار تھا۔ اب یہ کیسی ہیں؟ وہ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیے میر صاحب، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس طرح اگر ان کے کھانے پینے اور میڈیسن کے سلسلے میں بے احتیاطی برتی گی تو یہ ان کی صحت اور زندگی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ انہیں ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر زیدی سے الوداع سلام کرنے کے بعد وہ کونے میں کھڑی ملازمہ پر بگڑا۔ کتنے افسوس کی بات ہے جیرا، اگر آپ اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے پوری نہیں کر سکتی تو میں کسی اور کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تم جاؤ جیرا، بی جان نے نکہا زدہ آواز میں جیرا کو مخاطب کیا تو وہ فوراً باہر نکل گئی۔ میر محمد ان کے بیڈ کی پائنتی سے لگ کر بیٹھ گیا۔ بی جان، ڈاکٹر نے تو کچھ اور بھی کہا ہے۔ میر محمد، آپ حکم کریں، ابھی اپنی جان نکال کر آپ کے تیلی پر رکھ دوں، لیکن یہ ضد چھوڑ دیں خدا کے لیے۔ زیب، حشمت، ماموں، تعلقات سب کچھ بری طرح بکھر جائیں گے۔ محبت سے ان کا ہاتھ تھامے وہ کہہ رہا تھا۔ میر محمد کی سادگی بی جان اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ زیب کی ساری جائیداد پہلے ہی اس کے نام کروا چکی ہے۔ میر حشمت کے ہاتھ بن چکے ہیں، وہ ویلا کرنے کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں بھلا؟ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم بس حامی بھرو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ بی جان، وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔
8 साल का अरसा कम नहीं होता। मीर मोहम्मद अमीन ने पूरे 8 साल इंतज़ार किया, लेकिन अब मज़ीद नहीं। मैं मरने से पहले तुम्हारी औलाद देखना चाहती हूँ। तुम अच्छी तरह सोच लो, वरना एक बात तो तय है कि आज की बात के बाद कम से कम डॉक्टर जैदी के लिए इस हवेली के दरवाजे कभी नहीं खोलेंगे। बेरुखी से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाकर उन्होंने आंखें मूंद ली। मीर मोहम्मद उठकर अपने कमरे में आ गया। ज़ेब खुली खिड़की के पास सीने पर बाजू बांधे रुख मोड़े खड़ी थी। वो जिसके कदमों की चाप अपने दिल पर पड़ती महसूस होती, आज इसके बेहद करीब अक्म में आ खड़ा हुआ था, लेकिन इसने पलट कर नहीं देखा। कुछ मत कहो मीर मोहम्मद, तुम्हारे कदमों की आहट ने बता दिया है कि तुम आज एक नया अहद बांध कर आए हो। ज़ेब थी, बीजान की बात मान लो मेरी मीर मोहम्मद, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बीजा ने गहरे इत्मीनान की सांस ली। इन्हें यही सुनना मकसूद था। ज़ेब सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कलाइयों के गजरे इसका वाहिद सिंगार था जो वो रोज़ बड़े तमान से करती थी, लेकिन जब से हवेली में मीर मोहम्मद की दूसरी शादी का जिक्र होने लगा था, ज़ेब ने गुलाम सकीना को गजरे रोने से मना कर दिया था। बीजा ने खुद चलकर इसके कमरे में आई। ज़ेब एहतरामन उठ खड़ी हुई। इसकी सादगी और सौगवारित में भी दिलकशी थी। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करके तुमने मेरा मान बढ़ा दिया है बेटा। जानती हो, अगर तुम इजाज़त ना देती तो मीर मोहम्मद कभी दूसरी शादी पर राजी ना होता। इतनी मोहब्बत करता है वो तुमसे। खुदा के लिए बीजान, अब तो ये मोहब्बत का कार्ड खेलना बंद कर दें। ज़ेब के खामोश लबों पर एक तलख मुस्कुराहट उबर कर मादूम हुई थी। तुम मेरी भतीजी हो, मेरा खून हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का जुल्म या ज्यादती होने दूंगी? तुम मीर मोहम्मद की पहली और ख़ानदानी बीवी हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही मैं आने वाली को ये हक दूंगी कि वो तुम्हारी जगह लेने का ख्वाब भी देखे। वो मीर की बीवी बनेगी। ज़ेब ने इन्हें जैसे याद दिलाया, वो सिर्फ मीर मोहम्मद की बच्चे की माँ बनेगी। ज़ेब ने उलझ कर इनका चेहरा देखा। वो इनकी महम बात में चौपा सीधा सा मतलब नहीं समझ पाई थी। बीजान इसके कंधे पर हाथ से दबाव डालती उठकर बाहर आई। मुलाजमों को रोज़ाना के कामों के लिए हदायत दी और जीरा को अपने पीछे कमरे में आने का कहा। जीरा ने फौरन हुक्म की तकमील की थी, लेकिन बीजा की पूरी बात सुनने के बाद इसकी आंखें मारे हैरत के बाहर को बल पड़ी। माफ़ कीजिएगा बड़ी बेगम साहबा, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप औलाद के लिए मीर साहब की दूसरी शादी करवाना भी चाहती हैं तो बस। बीजा ने हाथ उठाकर से मजीद बोलने से रोक दिया था। मैंने तुमसे कोई मशा नहीं मांगा जीरा। तुम अगर मेरा ये काम कर सकती है तो ठीक, वरना फिर मैं किसी और से बात करूं। भरमी से बोलती बीजान की हुक्माना लहजे पर जीरा ने एक बेबसी भरा वादा कर लिया। हवेली में आज इस कदर खामोशी थी कि सुई भी गिरती तो इसकी आवाज़ सुनाई देती। मीर साहब की छोटी दुल्हन को हवेली में लाया जा रहा है। दो मुलाजमाएं ज़ेब के कमरे के दरवाजे के पास आपस में सरगोशी करती गुजर गईं। मीर साहब की छोटी दुल्हन ज़ेब के दिल में एक हुक सी उठी। वो बेड से उतरकर कारपेट पर इधर से उधर चक्कर काटने लगी। कारपेट पर जैसे ही आज शोले आग लग आ, कारपेट पर जैसे आज शोले आग लग रहे थे। इसके पाँव से खून रसने लगा। दर्द की लहरों की एड़ियों से उठी और दिल के अंदर कहीं जाग गजीर हुई। ना ज़मीन फटी थी और ना आसमान का सीना शक हुआ और क़यामत आकर गुजर भी गई। आज मीर के नाम के साथ एक और नाम जुड़ गया था। थक आकर वो खुली खिड़की के पट से सर टकाकर खड़ी हो गई। सामने पहले वसी और रीज़ लॉन की मुअत्तर फ़ज़ा में उड़ते हवा के झोंकों में इस वक्त सौगारियत रची हुई थी। ज़ेब वो करण खा कर पलटी। ये इसकी नज़र का धोखा था या वाकई मीर मोहम्मद इसके सामने खड़ा था? इस वक्त तो इससे अपनी दूसरी बीवी के पास होना चाहिए था, लेकिन वो इसे अपने सामने देख और सुन रही थी। मुझे लगा आज की रात मुझे सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए। मीर ने जैसे इसकी सोच पढ़ ली थी, लेकिन ज़ेब ने कुछ कहना चाहा तो मीर ने आस्ते से इसके होंठों पर उंगली रख दी। छोटी दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। पूरी हवेली में खुलबली मच गई। जीरा कमरे से बाहर निकली। रशीदा के चेहरे पर अलग हवाइयाँ उड़ रही थी। ठीक तरह से देखो, शायद वॉशरूम में हो। एक रात की दुल्हन कहाँ जा सकती है? वो तो यहाँ किसी से वाकिफ नहीं। मुलाजमा ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन छोटी दुल्हन का कोई सुराख ना मिल सका। कमरे से बाहर हवेली में भी तलाश करी, लेकिन दुल्हन गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुकी थी। बीजान तक खबर नहीं पहुंची। बीजान तक खबर पहुंची। मीर मोहम्मद कहाँ है? क्या इससे कुछ खबर नहीं? जीरा गड़बड़ाई। मीर साहब दुल्हन के साथ रात को थे ही कब भला जो इन्हें कुछ खबर होती? जिस बात को राज में रखने की ताकीद की गई थी, इसका यूं सरेआम भांडा फूट गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मीर मोहम्मद। क्या तुम नहीं जानते वो यहाँ किस मकसद के लिए लाई गई थी? अगर मेरे फैसले का पास नहीं रखना था तो हामी ही नहीं भरनी चाहिए थी तुम दोनों को। तुम्हारा साफ इनकार बहरहाल इस सूरत हाल से बेहतर होता जो इस वक्त दरपेश है। बीजान के सख्त लबो लहजे पर मीर मोहम्मद पुश्त पर हाथ बांधे लब पीछे खड़ा था और एक तीखी निगाह कोने में खड़ी जीरा पर डाली और खामोशी से बाहर निकल गया। इसका रुख इसके कमरे की जानिब था जिसे छोटी दुल्हन के लिए तैयार किया गया था। कुछ देर यूं ही कमरे के वस्त में खड़ा एक एक चीज़ को घूरता रहा, फिर जोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद करता बाहर चला गया।
दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ पर इसने अपने पहले से बंद आंखों को मज़ीद सख्ती से भींच लिया था। थोड़ी देर बाद कमरे में सुकून छा गया और कुछ देर दीवार के साथ लगे चित लेटी रही, फिर आस्था से सिसकती हुई बेड के नीचे से बाहर आ गई। एक चोर नज़र छत पर झूलती इस बला पर डाली, फिर जल्दी से झुर्री लेते हुए निगाहों का जावे बदल डाला। कदादम आईने में उभरते अपने अक्स को देखकर वो लम्हा भर के लिए ठटकी। शौक गुलाबी रंग के सितारों वाले जोड़े में मिली हुई मीठा मीठा मेकअप और चेहरे के तराव में झूलती घुंघराली लटें। उंगली की पूर से गुलाबी गुमान होंठों को छुआ तो कलाई में पड़ी कांच की चूड़ियां बज उठी थीं। ये तो कोई और थी जो इसके सामने आ खड़ी थी। वो जिंदगी में पहली बार तैयार हुई थी, और क्या खूब तैयार हुई थी, लेकिन किसके लिए? एक के बाद एक मंजर इसके तस्वर के पर्दे पर ज़ाहिर होने लगा। इसने कुरान पर हलफ दिया था, ऐसी शादी तो गोट में किसी की ना सुनी ना देखी। ना निकाह के छुआरे बटे, ना ढोल बजा, ना पटाखे फूटे, ना कोई रस्म, ना कोई गाना। ऐसी खामोशी से तो किसी की मैयत भी घर से नहीं उठाई गई होगी जिस खामोशी और उजलत में इसे घर से रुखसत कर दिया गया था। सिसकियों में डूबी एक ज़ईफ़ बेबस आवाज़ इसकी समातों में पहुंची थी, दादी के रोने की आवाज़। वहां से तो जैसे तैसे रुखसत कर दिया गया था। हैरत का झटका इसे यहाँ का लगा था। मुलाजमा इसे अपने झुरमट में लिए इस कमरे में छोड़ गई थी। वो दोनों बाजू पहलू में गिराए इसे हैरत कदा को टिकटिकी बांधे देखती रही। इसे लगा कि वो हाथ बढ़ाएगी तो कांच से बना ये सब कुछ टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। शादी रवायती ना सही, लेकिन क्या मुझे घूंघट निकाल कर अपने दूल्हा का इंतजार करना चाहिए? पहली बार एक शर्मीली मुस्कुराहट इसके होंठों को छुआ था। वो बेड के वसत में आलती पालती मार कर बैठ गई। बैठे बैठे रात गुजरने लगी, लेकिन दूल्हा ना आना था और ना आया। बिला इरादा इसकी नज़र ऊपर उठी और हमारे खौफ के इसका सांस सीने में अटकने लगा। अजीबो गरीब सी चीज छत से लटकती आसा सा गोल गोल घूमना शुरू हो गई थी। इसमें से फूटती रंग बिरंगी रोशनियों में से वो सफ़ेद परों वाली परी नजर आई, जो किसी नामालूम जुबान में हल्के से गुनगुनाना शुरू हुई थी। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ने लगी। वो खौफजदा निगाहों से इस रोशनी वाले झूले पर रक्स करती गुनगुनाती परी को देखती, खौफ के आलम में बेड से उतर के इसके नीचे आसा से सिसकती हुई बिल्कुल दीवार के साथ लगकर चित लेट गई। न जाने कितना वक्त गुजरा, गुनगुनाती परी थक हार कर खामोश होगी। ढेर सारे वहम और खौफ और अजीबोगरीब उलझनों में गिरफ्तार हुआ नींद की कोश में जा सुबह उठने की आवाज़ से इसकी आंख एक झटके से खुल गई। जहन को मुकम्मल बेदार होने में थोड़ा वक्त लगा था। छोटी दुल्हन तो कमरे में नहीं है। हाय अल्लाह, वो तो रातों रात हवेली से भाग गई। ऐसा ना कहो लड़कियों, बड़ी बेगम साहबा तक बात पहुंच गई तो मीर साहब ने किसी से कुछ कहा था, मगर अब क्या करें, कहाँ से ढूंढे इसे? कौसर से जाकर राब्ता करो, इससे खबर होगी। भांत भांत की नस्वानी आवाज़ें, परेशानी में उठते पड़ते कदमों की चाप। भांत भांत की लड़कियों की आवाज़ें और परेशानी में उठते कदमों की चाप। वो सांस रोके सब सुनती रही। कुछ पता नहीं था, अलबत्ता इसने दिल में ये फैसला ज़रूर कर लिया था कि वो इस अजीबोगरीब दुनिया से भाग जाएगी, फिर इससे अपने गोट दादी के पास। दबे कदमों से चलती हुई इसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर जंगा। राहदारी सुनसान पड़ी थी। धड़कते दिल के साथ इसने दोनों पाँव से जूते निकालकर हाथों में पकड़े और मुतार कदमों से चलती कमरे से बाहर निकले। राहदारी तय करने के बाद बिना सिमत का तयन किए इसने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया था। तभी राहदारी और दलान बल खाते जीनी इसका सांस बुरी तरह फूलने लगा। इसे लगा ये हवेली कोई गोरत धंधा है जो वहाँ जहाँ से भागना शुरू करती है, चक्कर काटने के बाद फिर से इसी जगह आ खड़ी होती। इसका दिमाग चकरा कर रह गया था। वो लम्हे भर के लिए सांस दुरुस्त करने को रुकी। अक्कम में किसी के कदमों की चाप सुनकर तेजी से सीढ़ियाँ उतरती, किसी से बुरी तरह टकरा गई, जिसने फौरन दानों बाजुओं से इसे थाम कर गिरने से बचाया था, वरना लम्हे के हजारों हिस्से वो इस बल खाते जीने पर फुटबॉल की माने लड़कती हुई नीचे जा गिरती। चकराता हुआ सर ऊपर उठाया और सामने खड़े शख्स को देखकर दिल धक से रह गया। वो थोड़ी सकसमसाई मीर मोहम्मद बिना पलके झपकाए से देखे गया। बिना दुपट्टे के बिखरे बालों की लटे, दोनों हाथों में जूते उठाए, धुनकी की माने चलता सांस वो इससे बालशत भर की दूरी पर खड़ी थी। मीर मोहम्मद जैसे सांस नहीं ले सका था। कौन हो तुम? ससराती हुई आवाज़ इसके लबों से निकली। मैं अस्मी। नामवार सांसों के दरमियान इसने फ़कत इतना कहा और सरकते हुए थोड़ा सा पीछे हुई तो जीने की दीवार के साथ जा टकराई। देखिए साहब, आप जो कोई भी हैं, मुझे यहाँ से जाने दें। आपको खुदा का वास्ता, मुझे अपने घर वापस जाना है, अपनी दादी के पास। काजल से भरी गहरी स्याही आंखों में बरसात के घुंघरू घटा छाने लगी थी। मीर मोहम्मद को अपनी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार होती हुई महसूस हैं। चलो मेरे साथ। इस कलाई से पकड़े वो बाकी मांदा सीढ़ियाँ उतरने लगा था। अस्मी ने भरपूर मजम्मत की। मीर मोहम्मद ने कदम रोके। खामोशी से मेरे साथ चलो। बेतरतीब कदमों के साथ अस्मी ने इसका चेहरा देखा था। इसे चेहरे पर इसे
حمید کے چہرے کا گمان ہوا تھا، مکرو مسکراہٹ والے حمید کا چہرہ۔ ہاتھوں کی آنی گرفت میں کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر زینے پر گرنے لگی تھی۔ اسے لگا میر کی مضبوط انگلیاں اس کی کلائی میں دھستی جا رہی ہوں۔ جیرا نے بہت حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا، پھر سر پٹ بی جان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسی وقت شہر سے میر محمد کو کال ہے۔ اسلام آباد والی فوڈ فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میر محمد انتہائی عجلت اور پریشانی کے عالم میں شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسمی پھر سے اسی کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ بی جان نے نسیم نامی ملازمہ کو اس کے ساتھ رہنے کی سختی سے ہدایت کی۔ یہ کون تھا؟ کچھ دیر عجیب و غریب صورتحال پر غور کرنے کے بعد اس نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ انتہا سعادت مند سے بولی، میر محمد صاحب تھے۔ اوہ! اسمی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ صرف نام سے ہی تو وہ واقف تھی، وہ بھی ایمرجنسی میں پڑھائے جانے والے نکاح سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے شادہ نے اسے بتایا تھا کہ کسی میر محمد نامی شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ بہت امیر آدمی ہے، پہلی بیوی بانجھ ہے، اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے۔ اسمی نظر جما کے ان کی شکل دینے لگی تو کیا حمید نامی اسیب اس کی جان چھوڑنے والی یہ سوچ کے اس کے ذہن میں آئی تھی، اور یہ اتنی خوشکن سوچ تھی کہ وہ وقتی طور پر کیوں اور کیسے جیسے سوال جواب کرنا بھول گئی تھی۔ لیکن تصبر کا شکار دادی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن وقت نہیں تھا، یا شاید ان دونوں کے لیے کم پڑ گیا تھا۔ ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ دوسری طرف کے سارے انتظامات اور معاملات جیرا نے سنبھال رکھے تھے، جو نکاح کے وقت کوثر کے ساتھ ہی آئی تھی۔ مطمئن اور سرشار جیرا نے اپنی ہونے والی بڑی بہو کے کسی اور کے ساتھ پڑھائے جانے والے نکاح کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، لیکن کیوں یہ اسمی ابھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ رات کو ملازمہ اس کے ساتھ ہی اسی کمرے میں نیچے بستر لگا کر سوتی تھی۔ اسمی کو اتنے آرام دہ بستر پر سونے کی عادت نہیں تھی۔ وہ ساری زندگی دادی کے ساتھ چارپائی پر لپٹ کر سوتی رہی تھی۔ جہازی سائز بیڈ کے نرم و ملائم کمبل اور گدے سینے تک لے وہ دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ ابھی آنکھ ہی لگ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہونٹوں سے زوردار چیخ بلند ہوئی۔ بیڈ سے چھلانگ لگا کر وہ نیچے اتری اور بے خبر سوئی ملازمہ پر جا چڑھی۔ ادھر دیکھو! وہ پھر سے جاگ گئی۔ نسیم نیند سے بھری آنکھیں مسل کر اسے دینے لگی۔ کون؟ چھوٹی دلہن! وہ دیکھو! وہ خوفزدہ نگاہوں سے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ نسیم کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر دوسرے لمحے وہ زور سے ہنس پڑی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ڈر کیوں لگے گا چھوٹی دلہن، یہ تو جھومر ہے۔ اسمی نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں جی، حویلی میں اس طرح کے کئی چیزیں ہیں۔ شروع میں بھی آپ کی طرح ڈر جایا کرتی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب زی بی بی کے شوق ہیں۔ انہوں نے پوری حویلی کو ایسے عجیب و غریب نمونوں سے سجایا ہوا ہے، سنا ہے بہت مہنگے ہیں، باہر کے ملکوں سے خاص طور پر انہوں نے منگوائے ہیں۔ وہ حیرت سے منہ کھولے سنتی رہی۔ یہ دیکھیں! نسیم نے ریموٹ اٹھا کر کوئی بٹن دبایا تو رقص کرتی گنگناتی پری نے دم صدا لیا۔ ایک ایک کر کے ساری رنگ برنگی بتیاں بجھ گئیں۔ اسمی دونوں ہاتھ کمر پر لگائے لب بھینچے اس کو گھورتی رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جا تم۔ لہجے کو بے تاثر بناتی وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند کی وادی میں گم ہونے سے پہلے وہ دیر تک اس ساکت فانوس کو گھورتی رہی تھی۔ چھوٹی دلہن اٹھ جائیں اب۔ اوہو دادی، سونے دو نا۔ اگر ایک دن اختر کی بکریوں کو چارہ نہیں ڈالوں گی تو وہ بھوک سے مر نہیں جائیں گی؟ بازو میں منہ گھسیڑے وہ نیند کے خمار میں ڈوبی آواز میں بولی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب اٹھ جائیں بی بی۔ دیر ہوتی ہے تو ہو جائے، اگر ایک دن خالدہ اور نسیم اپنا ناشتہ خود بنائیں گی تو ان کے ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے، بلکہ اچھا ہے ٹوٹ ہی جائیں۔ کون سا وہ اپنے کام خود کرتی ہیں، سارے کام تو مجھ سے کرواتی ہیں۔ سر پر کھڑی انگلیاں چٹتی نسیم نے بے بسی سے دیکھا اور ایک آخری کوشش کے طور پر قدرے زور سے بولی، چھوٹی دلہن میں کہہ رہی تھی۔ چھوٹی دلہن! اسمی نے ایک جھٹکے سے کمبل دور ہٹایا اور پٹ سے دونوں آنکھیں کھول دی۔ ماضی سے حال میں آنے کے لیے اسے محض ایک لمحہ لگا تھا۔ اس کی عادت تھی دادی سے ممکنات خطرات سے بچانے کی خاطر وقت پر اٹھانے کے جتنے جتن کرتی وہ اتنا ہی ڈھیٹ بنی رہتی، جب تک شادہ کی چپل اڑتی ہوئی اس کے منہ پر نہ آتی، یا پھر خالدہ یا نسیم میں سے کوئی ایک پانی سے بھری بالٹی اس پر نہ اڈیل دیتی، یا اختر کی دھاڑ نما پکار اسے فوراً بستر چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیتی۔ دادی بیچاری اس کی نئے طریقے سے ہونے والی درگت پر محض افسوس کر کے رہ جاتی۔ میں کہہ رہی تھی تیار ہو جائیں، بی جان آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ ملازمہ کی بات پر وہ غیر دماغی سے دیکھنے لگی۔ کون بی جان؟ آپ کی ساس میر محمد صاحب کی والدہ۔ اوہ اچھا اچھا۔ اسمی گہری سانس بھرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فریش ہونے کے بعد الماری کھولی۔ یہ سارے کپڑے میرے ہیں؟ گردن موڑ کر کمرے کھڑی نسیم سے پوچھا۔ اس نے سواد میں سرح لایا۔ بڑی بیگم صاحبہ نے یہ آپ کے لیے ہی سیٹ کروائے تھے۔ اسمی اشتیاق سے ہینگ شدہ کپڑے ہاتھ سے ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی، پھر منہ بنا کر بولی، اچھے ہیں پر بہت پھیکے رنگ کے ہیں، ایک بھی جوڑا میری پسند کے رنگ کا نہیں ہے۔ ہمیشہ شوخ رنگ کے پھولدار کرتوں پر کالا یا سفید دوپٹہ اوڑھنے والی اسمی کی نگاہوں میں وہ ہلکے رنگوں کے مہنگے برانڈڈ جوڑے جچے نہیں تھے۔ ایک نابی رنگ کا کام والا جوڑا نکال کر پہنا، جس کا باریک دوپٹہ کندھوں سے پھسل کر جاتا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے رکھے سنگھار کے
श्रृंगार के सामान को देखकर पहली बार इसकी आंखों में चमक उतरी थी। गो के सजने संवरने का इसे बचपन से ही शौक था और अपने इस नाआसुदा शौक को वो अंदर ही अंदर पालती जवान करती रही थी। एक एक चीज उठाकर चेक करने लगी। इस्तेमाल करने की ना तो आदत थी ना ही ढंग, यूं ही एक खाली लिपस्टिक उठाकर होंठों पर रगड़ ली। मगर जो मेकअप की शौकीन और नदीती किस्म ये सारा सामान देख लेती तो शायद खुशी से पागल हो जाती। इसे यूं ही ख्याल सा गुजरा, फिर सर झटक नसीम की तरफ देखा जो अपने कमरे से निकलकर बीजान के कमरे की तरफ बढ़ गई। बालकनी में खड़ी ज़ेब ने बिला राधा नजर उठाकर से देखा। जूती घसीट घसीट कर चलती हुई दुबली सी लड़की जिसकी पुश्त पर दुपट्टे का एक पल्लू नीचे फर्श पर झाड़ू फेर रहा था। ज़ेब ने निगाहों का जावे बदल लिया। बीजान तस्बीह हाथ में लिए आंखें मूंदे काउच पर नींदराज थी। सलाम बड़ी अम्मा। इनकी उम्र और मर्तबे के लिहाज से अस्मी ने अंदर दाखिल होते ही फौरन जोरदार आवाज में सलाम की। बीजान ने आंखें खोली। यहाँ सब मुझे बीजान कहते हैं। सीधा होते ही तायदी अंदाज में तसी की अच्छा नाम है। अस्मी ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया और गर्दन घुमाकर पूरे कमरे के जायजा लेने लगी। दीवारें, पर्दे, कारपेट, सोफे, हर चीज सफेद रंग की थी, ऐसे जैसे पूरा कमरा सफेद रंग में नहाया हुआ बैठो। उन्होंने अपने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो अस्मी कदरे बेढंग अंदाज में कुर्सी पर टिक गई। बीजान इसे देखने लगी। कमसनी का दौरा तमन्ना लिए वो इन्हें गवारों की बस्ती से उठकर आई हुई कोई मखलूक लगी थी। इनके हम लाजमा भी अदब अदाब के करीनों से वाकिफ थी, लेकिन सामने बैठी लड़की। उन्होंने एक सरदा भरी, फिर एक सोचने इत्मीनान का सिरा थामा। मीर से मुलाकात हुई। तुम्हारी साइड टेबल लैंप पर बने नक्शो निगार को गौर से देखती अस्मी ने चूंक कर इनकी तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिलाया किसी जरूरी काम से इसे इमरजेंसी में शहर जाना पड़ गया है, 1-2 रोज में लौट आएगा। अस्मी ने फिर सर हिलाया। इस वक्त तमाम तवज्जो का मरकज वो बड़ा गुलदान था जिसके चेहरे पर सब्ज रंग की चिड़िया भुतक रही थी। अस्मी काफी इंटरेस्ट लेकर इसे देखने लगी। अच्छा अब मैं आराम करूंगी, तुम जाओ, नसीम तुम्हारा ख्याल रखेगी। नसीम ने फौरन सादामंदी से सर हिलाया था। अस्मी ने बाहर जाते जाते भी गर्दन घुमाकर देखा। बेत की चिड़िया वो चबूतरे के ऊपर दम सदाए बैठी हुई थी। पता नहीं असली चिड़िया है या नकली। इन लोगों ने अकेली चिड़िया क्यों रखी हुई है। अपने कमरे की तरफ जाते हुए इसने सोचा, तभी निगाह बालकनी में खड़ी से सीन सूरत पर पड़ी जिसके सुनहरी वजूद पर सूरज ने अपनी तमाम किरणें निछावर कर दी थी। क्या ये भी नकली है? इसकी निगाहों के ताक़ब में नसीम ने देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। ना बीबी, ये तो ज़ेब बीबी हैं, मीर साहब की ही बेगम। अस्मी के उठते कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। सुर्ख जीप के टायर हवेली के मरकजी गेट पर जोर से चिचराए थे। मीर हशमत अली के भारी कदमों की धमक से पूरी हवेली गूंज उठी थी। जीरा को पर्दे समेटने की हदायत देकर बीजा ने खुद को आने वाले लम्हों के लिए तैयार किया। इसी वक्त हाल के पीछे दरवाजे के पास बड़ी शान से दौड़ते हुए सामने शिकार को दबोचने के लिए पूरा मुंह खोले शेर को देखकर हवास बाख्ता अस्मी गिरते पड़ते कदमों के साथ सामने से आते मीर हशमत के चौड़े सीने से टकरा गई। वो हल्काई, दूर हटो लड़की। उन्होंने इसके कंधे से पकड़कर एक तरफ झटका। दरवाजे पर खड़ी बीजा ने दांत पर दांत जमाकर ये मंजर अपनी आंखों से देखा, फिर फौरन नसीम को इशारा किया। वो फुर्ती से आगे बढ़ी। अंदर चलें छोटी दुल्हन। मीर हशमत की आंखों में जैसे खून उतर आया था। तो जो कुछ मैं सुनकर आ रहा हूँ वो वाकई सच। उन्होंने वहीं खड़े धाड़ लगाई। बीजान को कटहरे में खड़ा करके चुपती हुई निगाहों से इन्हें देखा। क्या तुमने मीर मोहम्मद की दूसरी शादी कर दी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जरताज? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इनके लहजे अल्फाज में गुस्से और बेयकीनी थी। बैठ कर बात करते हैं भाई साहब, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। बस, गर्जदार आवाज में बोलते हुए उन्होंने हाथ बुलंद करके इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आप कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी सगी बहन होकर तुम ऐसा करोगी। और वो मीर मोहम्मद जिसे बेटों से बढ़कर इज्जत और अहमियत दी, इसने सौतन लाकर मेरी बेटी के सर पर बैठा दिए। सदमे की शिद्दत से इनका चेहरा का रंग बदल रहा था। मेरी पूरी बात तो सुने भाई साहब, मैं सिर्फ मीर मोहम्मद की औलाद। बस करो जरताज, अगर दूसरी से भी औलाद ना हुई तो क्या तुम मीर मोहम्मद की तीसरी और चौथी शादी करवाओगी? इनकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। ये सब कुछ ज़ेब की इजाज़त और रजामंदी से हुआ है। ज़ेब को अंदर आता देखकर बीजा ने गेंद इसके कोर्ट में फेंकी थी। आप बेशक इससे पूछ लें। ज़ेब, मीर हशमत ने जहर खुंद हंकारा भरा, क्या मैं नहीं जानता मेरी बेटी मीर मोहम्मद के इश्क में पागल है? अगर इसे मीर मोहम्मद में किसी अंधे कुएं में भी छलांग लगानी पड़ जाए तो ये एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगी। बाबा, ज़ेब आगे बढ़ी, उनके आगे अपना सर खम किए। ये सब क्या है बाबा की जान? तुम पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, तुमने हमें खबर तक ना होने दी। क्यों? क्या लावारिस समझ लिया है तुमने खुद को? क्या तुम्हारे बाबा साहब मर गए थे? अल्लाह ना करे बाबा साहब। ज़ेब ने तड़प कर इन्हें देखा। मीर हशमत अली ने गहरी जब्त भरी सांस ली। जो हुआ सो हुआ, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे यहाँ दिन रात जलने वाली रेत पर एड़ियाँ रगड़ते नहीं देख सकता। अभी नहीं बाबा साहब, मैं हवेली ज़रूर छोड़ूंगी, लेकिन मीर के बगैर नहीं रह सकती। इनके सामने नफ़ी में सर हिलाया। मीर हशमत के तने हुए साहब एकदम ढीले पड़ गए। मैं
میر کو نہیں چھوڑ سکتی بابا صاحب۔ وہ بے بسی کی انتہا پر کھڑی تھی۔ میر حشمت کی سرخ آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ بیٹیاں چاہے شاہوں کی ہوں یا گداؤں کی، ان کے ماں باپ کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر انہوں نے آسکی سے تھپکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ججت انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ بی جان بے دم سی ہو کر قریبی صوفے پر ڈھہ گئی۔ اسمی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بے اختیار اس لمے گوٹ والی شگفتہ کی سگی اور ستیلی ماں دونوں ایک ساتھ یاد آئیں۔ جب شگفتہ کا ابا بیٹا نہ ہونے کے جرم کی پاداش میں 5 بیٹیوں کی ماں کنیز پر سوتن لے آیا تھا، سانولی دبی کچی زہرا کو اپنے گھر اور شوہر کی زندگی سے نکالنے کے لیے کنیز نے سر توڑ کوشش کی۔ گالم گلوچ اور مار پیٹ تو روز کا معمول تھا۔ ایک دن سب کی نظر بچا کے اسے زندہ جلانے کی بھی کوشش کر ڈالی اور دادی کہا کرتی تھی کمبخت رشتہ ہی ایسا ہے۔ اسمی کو یاد آیا کہ اس کے اور سامنے کھڑی اس بے حد خوبصورت عورت کے بیچ بھی تو یہی رشتہ تھا۔ نوالا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ تم آرام سے ناشتہ کرو، پھر بات کرتے ہیں، زیب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اسمی نے ہاتھ میں تھاما آدھا کھایا سلائس پلیٹ میں رکھ دیا۔ بس میں کر چکی ہوں۔ نسیم ٹرالی کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ اسمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا، زیب اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سادہ بے تکلف لہجہ۔ اسمی دھیرے سے جواب دے کر وہ اس کے سامنے بیڈ کے کنارے تک گئی، پھر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آپ کو مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسمی کو یقین نہیں آیا۔ پھر بہت غصہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی۔ اسمی کو گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ زیب نے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ہمارے درمیان رشتہ ہی ایسا ہے۔ اسمی صاف گوئی سے بولی، رشتہ کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ہم ہوتے ہیں جو اپنی توقعات اور خواہشات پوری نہ ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے رویوں سے اسے اچھا یا برا بنا ڈالتے ہیں۔ اتنا مدھم اور خوبصورت لہجہ کہ اس لمحے نہ جانے کیوں سارے خوف اور وہم اس کے ذہن سے نکلتے چلے گئے۔ میں کبھی بھی آپ کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کروں گی، بلکہ اس حویلی میں مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ زیب کو وہ بہت سادہ اور بے زر لگی۔ یہ وہ عورت تو نہیں تھی جس کے تصور نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا ڈالی تھی۔ جب سے بی جان نے میر کی دوسری شادی کا ذکر چھڑا تھا، بے سکونی اور اضطراب نے جیسے گن کی طرح اندر سے اندر چاڑنا شروع کر دیا تھا۔ عورت سب کچھ بانٹ سکتی لیکن اپنا شوہر نہیں۔ میر تو اس کا محبوب شوہر تھا جس نے کبھی اسے اولاد نہ دینے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ اس کی ساری بے سکونی اور خوف تو میر کی زندگی میں آنے والی جس دوسری عورت کے وجود سے وابستہ تھی، اور وہ دوسری عورت اس وقت اپنی بے حد گہری سی آنکھوں میں اس کے لیے عقیدت لیے سامنے بیٹھی تھی، جس کے نزدیک زیب کا اسے قبول کرنا اسے انسانیت کی معراج پر پہنچا گیا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا ناشتہ ادھورا رہ گیا ہے۔ زیب کو افسوس ہوا۔ نہیں زیب بی بی، ایسا بالکل نہیں ہے، میں ناشتہ کر چکی تھی، بلکہ سچ کہوں تو مجھے ایسا ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے تو اکثر کھانوں کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ یہ بے تکلفی اور اعتماد اسے زیب کی نرم مسکراہٹ اور مہربان لہجے نہیں دیا تھا۔ تم ناشتے میں کیا لیتی تھی پہلے؟ باسی روٹی کے ساتھ رات کا بچا ہوا سالن، یا پھر خالدہ اور نسیم میں سے کوئی اپنا تلا ہوا انڈا اور پراٹھا ادھورا چھوڑ جاتی تو وہی کھا لیتی۔ اگر تمہیں ناشتے میں انڈا پراٹھا پسند ہے تو آئندہ ملازمہ تمہارے لیے بنا لائے گی۔ خالدہ اور نسیم کون ہیں؟ اپنی فطرت کے برخلاف تھوڑی پر مٹھی جمائے وہ کافی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں نے سر شام ہی ہر سو سیاہی اور اندھیرا پھیلا دیا تھا۔ زیب کو یہ گرد آلود بارشوں والا موسم کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ غلام سکینہ نے اس کی ہدایت پر ساری کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر دیے۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا جب اس کے کمرے کے بند دروازے پر قدموں کی مانوس چاپ ابھری اور پھر ہلکا سا دروازہ بجایا گیا۔ زیب جاگ رہی تھی لیکن دروازہ کھولنے کے لیے نہیں اٹھی۔ وہ زیب میر محمد تھی، وہ غاصب نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد دستک دم توڑ گئی۔ میر محمد نے کچھ سوچ کر پچھلے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، کھڑکی کے پٹ سے ماتھا چپکائے باہر گرتی بوندوں کی مہوس سے دیکھتی اسمی نے دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز پر یوں ہی گردن گھما کر دیکھا اور جہاں کی تہاں رہ گئی۔ میر محمد آسکے سے چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اسمی ڈر کے کھڑکی کے ساتھ جا لگی۔ دیوار کی ٹھنڈک اس کی کمر سے اندر تک اتر گئی۔ تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میر محمد کو اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں نا؟ خوفزدہ آنکھیں پھیلا کر وہ پوچھ رہی تھی۔ میں بھلا تمہیں کیوں ماروں گا؟ مرد کو اپنی عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس تو ویسے بھی وجہ ہے۔ اس روز میں بولتے بولتے سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسے بھاگنے کی کوشش کرتے دیکھ کر میر نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش میر کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی، جنہیں آپس میں پھنسائے وہ اپنے اندرونی خوف پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو کسی بھی صورت عورتوں پر ہاتھ اٹھائیں۔ وہ بھاری اور مضبوط لہجے میں بولا۔ سرخی مائل شلوار قمیض پر ایک کندھے پر ریشمی چادر پھیلایا۔ اسمی کو وہ دور دیس کا کوئی شہزادہ لگا تھا۔
اس کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ ادھر آؤ۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے بیڈ کی طرف لے آیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی گہری آنکھیں اس کی لرزتی پلکوں پر جمائے چند لمحے یوں ہی بے خودی کے عالم میں دیکھتا رہا۔ اسمی کے حالات نے وقت سے پہلے ہی شعور اور آگاہی کے کئی دروازے وا کر دیے تھے۔ وہ مرد کی نگاہ پہچانتی تھی۔ سامنے بیٹھے وارفتگی سے تکتے مرد کی نگاہ میں امان تھی، تحفظ اور محبت وہ چونکی، لیکن کب، کیسے اور کیوں کر، وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی، نہ کبھی اس سے محبت مسکرائی تھی۔ تمہارا وجود میری نگاہوں سے اوجھل ضرور رہا، لیکن تصور کے پردے پر ہمیشہ ایک ہی تصویر نقش تھی۔ اسمی دم خود اسے دیکھے گی۔ آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤ۔ اس کا ہاتھ ہمیں وہ جذب سے بہہ رہا تھا۔ باہر رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور اندر خوشبوؤں سے مہکتی رات نے اپنا سارا فسوں ان دونوں پر لٹا دیا تھا۔ زیبا اپنے کمرے سے نکلی تھی جب میر کو اسمی کے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر برآمدے میں ہی رک گئی تھی۔ میر کی اس پر نگاہ پڑی تو وہ اس کی جانب چل آیا۔ رات تم جلدی سو گئی تھی، میں دستک دیتا رہا، لیکن شاید تم گہری نیند میں تھی۔ ہاں، وہ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ وہ دناسا ذرا سا مسکرائی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اب ٹھیک تو ہے ہونا؟ میر کے لہجے میں تشویش اور پریشانی در آئی تھی۔ وہ وہی میر تھا، لیکن کچھ تھا ایسا جو بدل گیا تھا۔ یہ طمانینت بھرا انداز، سکون اور مکمل ہو جانے کا احساس جس نے اس کے وجود کو آج ایک انوکھا رنگ بخش دیا تھا۔ وہ برسوں سے اس کے ساتھ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنو اسے آج ہی دکھائی دیے تھے۔ بی جان انتظار کر رہی ہوں گی، آ جاؤ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میر کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ بی جان واقعی ان کی منتظر تھی۔ اسمی کہاں ہے؟ وہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ زیب نے ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ملازمت سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے بی جان کی طرف دینے لگی۔ میں نے ہی نسیم سے کہا تھا کہ اس کا ناشتہ کھانا وغیرہ سب اس کے کمرے میں ہی لگا دیا کرے۔ میر کو لگا شاید اس کی جھجک کی وجہ سے بی جان نے ایسا کیا ہے، جبکہ زیب کا ذہن الجھ گیا۔ وہ اب اس گھر کا حصہ ہے تو اسے ان سب کے ساتھ مل کر ہی ناشتہ کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا ضرور، لیکن کچھ کہے بغیر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ میر محمد، اسلام آباد کا ٹور کیسا رہا؟ فیکٹری میں آگ لگنے کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ بی جان نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ناشتے کے دوران آہستہ آہستہ انہیں ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی وہ زمینوں پر چلا گیا تھا۔ منشی کی بار بار کال آ رہی تھی۔ زیب نے حسابے منہ لیے اسے کوٹ پہنائے، گھڑی، رومال، وہ اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی تھی۔ ڈیرے پر جانے سے پہلے تمہیں اسمی کے پاس جانا چاہیے، اسے تمہارے جانے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ورنہ پریشان ہوتی رہے گی۔ خود پر پرفیوم اسپرے کرتے میر محمد نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بہت عام اور سادہ لہجے میں بولتی اس کی ایک ایک چیز ٹھکانے پر رکھتی جا رہی تھی۔ تو کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ اس کی خاموشی پر زیب نے ہاتھ روک اسے دیکھا۔ نہیں، تم نے اتنی جلدی سے قبول کر لیے، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی سوچ کو زبان دی۔ اور مجھے تمہاری حیرت پر حیرت ہے میر، کیا تم زیب کو نہیں جانتے؟ میر نے اس وقت خود کو ایک اندیکھے بوجھ سے آزاد ہوتا محسوس کیا تھا۔ طمانینت کے گہرے احساس میں گر کر اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دبایا۔ تھینک یو سو مچ زیب۔ اور زیب پورے دل سے مسکرائی تھی۔ محبتیں آزاد اور غیر مشروط ہی اچھی لگتی ہیں۔ کمرے سے باہر نکلتے میر کی پشت کو دیکھتے اس نے سوچا تھا۔ رات بھر برسنے والے بادلوں کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز جب عصر باسی ہو کر دیواروں پر اونگ رہی تھی، بادلوں نے پورے آسمان پر دھاوا بول دیا تھا۔ پھر بارش ہو رہی۔ اسمی سر شاری سے ٹیرس پر آ گئی۔ گہری سبز گھاس پر ننگے قدموں جھلکتی دیوانہ وار خوش ہوتی اس لڑکی کو میر نے بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ چھتری سمیٹ کر ایک طرف رکھی اور وہ سرخ روش پر چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کیا بارش اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ دونوں ہاتھ کی اوک میں بارش کا پانی جمع کیے اسمی نے شرارت سے پانی اس کی طرف اچھالا۔ ہے نا میر، میں بھی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت بارش ہے، ورنہ میں نے تو ہمیشہ اپنے کچے ٹوٹے ہوئے سے میں برستی رحمت کو زحمت بنتے ہی دیکھا تھا، لیکن یہ بارش اس بارش سے بہت مختلف ہے۔ میر نے شوق ڈھو کر سر ہلایا۔ واقعی ایسا ہی ہے؟ آپ کبھی بارش میں نہیں نہاتے ہیں؟ دونوں بازو سامنے پھیلائے ہتھیلی پر گرتی بوندوں کا رقص دیکھتی وہ پوچھ رہی تھی۔ میں؟ میر نے خود کو پوری طرح اس لمحے کے فضول میں جکڑا محسوس کیا۔ کیوں بھلا؟ بارش میں اکیلے بھیگنا کسے اچھا لگتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامے ہوئے مسرور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو اور بارش۔ میر محمد کو کبھی آج سے پہلے بارش اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ ہر چاند کی پہلی جمعرات کو بی جان کا معمول تھا کہ وہ حویلی میں انار تقسیم کرتی۔ میرا شاہ کی غریب بیواں عورتوں کا دن بھر تانا باندھا رہتا۔ بی جان کھلے ہاتھے میں قدرے فاصلے پر کرسی پر برجمان گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہی ہوتی۔ زیب نے ان کے ساتھ ساتھ ہوتی۔ غریبوں نادر عورتیں اناج سے بھرے تھیلے اٹھائے حویلی والوں کو دعائیں دیتی رخصت ہو جاتی۔ اسی روز بھی اسی سلسلے میں حویلی میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ اسمی اپنے کمرے سے باہر تھی اور یوں ہی چلتے چلتے کھلے ہاتھے میں آگے اچانک اس کی نظر کوثر پر پڑی تھی۔ اناج سے بھرا تھیلا اٹھائے ہوئے وہ جیرا سے کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اسمی کو گمان یقین میں بدلا۔ وہ بھاگتے ہوئے کوثر سے جا کر لپٹ گئی۔ کوثر خالہ،
मेरी दादी कैसी है? तुम गई थी हमारे घर, दादी ठीक तो है ना? असमी इस इब्तिदा पर फट पड़ी। बीजान के अंदर तपिश की शदीद लहर उठी थी। गजबनाक निगाहों से दोनों को एक साथ घूरा। बताओ ना खाला, दादी कैसी है? इर्द गिर्द से अल्लाह को रोते हुए से झंझोड़ रही थी। हाथे में मौजूद औरतें गर्दनें लंबी की हवेली की छोटी दुल्हन को देने लगी। हाँ हाँ सब ठीक है। बीजान की निगाहों से खाइफ होती कौसर जान छुड़वाने वाले अंदाज में अपना थैला उठाकर दौड़े की तरफ भागी। अभी जाओ, तुम सब भी जो रह गई हैं वो अगली जुमेरात को आकर ले जाना। बीजा के हुक्म पर औरतें के करके बस्ती से बाहर चली गई। बीजा ने असमी की तरफ रुख किया। ये क्या हरकत थी? कुछ अकल है तुम्हें या नहीं? किसी ने कहा था कि यहाँ मुंह उठाकर आने को? असमी सर झुकाकर आंसू जब्त करते लब को चलने लगी। तुम्हें देखकर लगता है डोर डंगरों के बाड़े से उठकर आ गई हो, लेकिन याद रखो इस हवेली के कुछ कानून कुछ कायदे हैं। खबरदार आइंदा तुम मुझे इन कमीन लोगों के साथ बात करती दिखाई दी। बीजान प्लीज। इनके सख्त लबो लहजे पर जेब आगे बढ़ी, लेकिन बीजान इसे नजरअंदाज की नसीम को झाड़ पिला रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा हुआ। अगर ठीक तरह से इसकी देखभाल नहीं कर सकती तो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और चलती फिरती नजर आओ। जेब ने एक तासुब ज़दा नजर असमी के सुर्ख रोए रोए चेहरे पर डाली और दूसरी मुजरमाना अंदाज में सर झुकाए खड़ी नसीम पर। बीजान कभी कभार हद ही कर देती हैं। बीजान प्लीज अब बस करें, अंदर चले। इसने आगे बढ़ के इनका बाजू थामा और नसीम तुम इनको अपने कमरे में ले जाओ। असमी की तरफ इशारा करते वो बीजान को ले इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम्हें अपनी दादी याद आ रही है? बीजान को इनके कमरे में छोड़ने के बाद वो असमी के कमरे में चले ही। बेड के किनारे दोनों हाथों में सर गिराए वो अभी तक रो रही थी। जेब की बात पर सर ऊपर उठाया। मैंने इन्हें ख्वाब में देखा था, वो मुझे बुला रही थी। इतने दिन हो गए हैं कि कोई खैर नहीं है। मुझे इनकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरे बाद कौन इनका ख्याल रखता होगा? अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मैं मीर से बात करूंगी, बल्कि खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम्हें इनसे मिलवाने। ठीक है। इनके करीब बैठकर इसकी पुश्त चलाती हुई नरमी से कह रही थी। असमी के आंसू पलकों पे ही थम गए। आप सच कह रही हैं जेब आपी? बिल्कुल। जेब खुद अपने बाबा साहब से मिलने के लिए बेचैन थी। वो यकीनन इससे नाराज थे, इसलिए इस दिन के बाद ना तो वो वहां से कोई आया, ना ही किसी ने खबर ली। वो चाहती थी कि वहां जाके इन्हें सबकी तसल्ली करवा आना। इसने दिल में फैसला किया कि कल सुबह असमी को इसके गोट ले जाने के बाद वो खुद बाबा साहब की हवेली चली जाएगी। लेकिन इसी शाम असमी की तबीयत खराब हो गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से वो कुछ भी ठीक तरीके से खा नहीं रही थी। कमजोरी नकाहत की वजह से जोर का चक्कर आया और बेड पर ऊंधे मुंह गिरी थी। नसीम बुर खिलाकर बीजान के कमरे की तरफ भागी। जीराम इनके दुधिया सफ़ेद पाँव में आस्तीगी से उंगलियां चलाती मसाज करती थी। बीजान नीम गंदगी में थी। इनकी नज़दीक असमी का भूख और नकाह से बेहोश हो जाना इतनी अहमियत नहीं रखता था। इनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। जेब को पता चला तो इसने इसी वक्त अपनी फैमिली डॉक्टर नूरीन को कॉल मिलाई। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली हैं। जेब किंगसी डॉक्टर का मुस्कुराता चेहरा देखती रहेगी। इसकी समझ में नहीं आया कि ये खबर सुनने के बाद से क्या रद्दमल देना चाहिए। जबकि बीजा ने एक गहरी तमन्नान भरी सांस अपने अंदर उतारी थी। मीर मोहम्मद की हवेली वापस आती उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई। मैंने तुम्हें कहा था ना मीर, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अब देखो अरसा ही कितना हुआ है, लेकिन कुदरत ने मेरी चाह की राह हमवार करने में ज़रा देर नहीं की। इनके लहजे में बला का जम था। ये खुदाई फैसले हैं बीजान, मीर मोहम्मद ने उठते हुए कहा। खुदाई फैसले भी हमारी हरकत के बाद ही अमल में आते हैं। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर खुदाई फैसलों पर तकिया सिर्फ बेवकूफ़ी ही करते हैं। नाउज़ बिल्ला। जेब को इनके बड़े बोल से खौफ आया था। वो दहलीज पर खड़ी थी। मीर मोहम्मद इसके सामने आ ठहरा। मुबारक हो मीर, वो खुशदिली से मुस्कुराई। तुम्हें भी। असमी की आंखों में नमी चमकी थी। वो आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। जब मीर आस्तगी से जल्दा इसके करीब आ बैठा, नसीम खामोशी से उठकर बाहर चली गई थी। कैसी हो? असमी ने आंखों पर से बाजू उठाया। अच्छी हूँ, वो मीर मुस्कुराया। वो तो तुम हो, मैं तबीयत का पूछ रहा हूँ। असमी करवट बदलकर सीधी हुई और उठ बैठी। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मीर हमतन गोश हुआ। ऐसा बहुत कम हुआ था जब वो खुद से कुछ कहती। मुझे अपनी दादी से मिलने जाना है, इनकी बहुत याद आ रही है। इतना सा बोलते हुए इसकी आंखें आंसू से लबालब भर गई थी। तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए फिर मैं तुम्हें इनके पास ले चलूंगा। मुझे वहाँ ले चले, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वो उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। क्या तुम्हारे पास इनका कोई फ़ोन नंबर है? असमी ने आसगी से नफ़ी में सर हिलाया। मोबाइल सिर्फ अख्तर के पास होता है, इसे नंबर मालूम नहीं था। अगर होता भी तो वो कम से कम अख्तर की आवाज़ ज़िंदगी में दोबारा नहीं सुनना चाहती थी, बल्कि वो शादा अमीन खालिदा नसीम किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। इसे सिर्फ दादी से मिलना था। इनके गले लगकर कहना था, आपकी दुआ कबूल होगी दादी। टिप टिप आंसू इसकी आंखों से गिरने लगे थे। मीर मोहम्मद बेचैन हो गए। मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ दे रहे हैं। असमी ने फौरन हाथों की पुछ से दोनों रुखसार रगड़ डाले। मैं अब नहीं रोऊंगी, बस आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा असमी, और तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी आखिरी नहीं होगी। असमी ने मोहब्बत से इस मेहरबान शख्स का चेहरा देखा था। बीजा ने सुनते ही फौरन इनकार कर दिया। हरगिज़ नहीं। इसकी हालत ऐसी है कि वो इन्हें टूटे फूटे रस्तों पर सफ़र कर सके। उन्होंने बारी बारी मीर मोहम्मद और जेब दोनों को घूरा।
آپ کو پتہ ہے میں کتنی احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا ہوں، میں خود اسے لے کر جاؤں گا۔ میر نے کہا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، بی جان نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن بی جان اس طرح تو اس کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ جس شدت سے وہ اپنی دادی کو یاد کر رہی، میرا نہیں خیال کہ اسے ان سے ملنے جانے سے روکنا چاہیے۔ ویسے بھی اس حالت میں اچھی خوراک اور آرام کے ساتھ ساتھ اس کا خوش رہنا بھی تو ضروری ہے۔ زیب کی وکالت پر بی جان نے سر جھٹکا۔ تمہیں ان نزاکتوں کا کیا پتہ؟ زیب کا چہرہ پل بھر میں بے رنگ ہوا۔ میر کو دکھ ہوا۔ زیب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بی جان، بس میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میر کو مزید بولنے سے روک دیا۔ میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، اس لیے ساری بحث بیکار ہے۔ میر محمد اور زیب بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ اگلی صبح سرونٹ کوارٹر کا دروازہ زور سے دھڑایا گیا۔ جیرا نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ دروازہ کھلا، سامنے کوثر کھڑی تھی۔ جیرا کی نیند بھگ سے اڑی۔ تم اس وقت سب خیر تو ہے؟ خیریت کہاں، اسمی کی دادی بیمار پڑ گئی ہے، گوٹ کے حکیم نے جواب دے دیا ہے۔ بار بار اسمی کو یاد کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے انتظار میں اس کا سانس اٹکا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ چل کر بڑی بیگم صاحبہ سے بات سے ملنے کے لیے آنے دیں۔ جیرا بھڑک گئی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ وہ اب دوسرے جی سے ہیں۔ بڑی بیگم اس حالت میں اسے کمرے سے باہر قدم نہیں دھرنے دیتی۔ اتنی دور گوٹ جانے کی اجازت کیسے دیں گی؟ میں کچھ نہیں جانتی جیرا، یہ سیاپا میں نے ہی ڈالا تھا۔ ساری برادری تھو تھو کر رہی ہے مجھ پر کہ میں نے ہی اسے بیچ کھایا اپنی بیمار دادی کے لیے۔ آ جائے گی تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ باہر ہلکا ہلکا اجالا پھیرا تھا۔ جیرا پریشان تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ کبھی اجازت نہیں دیں گی، تو چل تو صحیح میرے ساتھ۔ کوثر نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ بی جان اپنے معمول کے مطابق صبح کی تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ صبح ان کے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ بے وقت جیرا کو آتا دیکھ کر ان کی پیشانی پر ایک ساتھ کئی بال نمودار ہوئے تھے۔ جیرا کے پیچھے آتی کوثر کو دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ چھوٹی دلہن کی دادی کی طبیعت بہت خراب ہے بڑی بیگم صاحبہ، اور بار بار اس کو بلا رہی ہیں، اسی واسطے کوثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔ آپ اجازت دیں تو۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ جیرا تصویر روک کر انہوں نے کڑے تیوروں سے جیرا کو گھورا۔ جیرا نے کوثر کو بے بسی سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو میں نہ کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں ابھی سے ان اونچے نیچے رستوں پر سفر کرنے کی اجازت دوں۔ زندگی رہی تو اپنی دادی سے بھی مل لے گی، پر ابھی نہیں، انہوں نے کوثر سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ پہلی وہ اسمی کی وجہ سے پوری برادری میں اچھی خاصی بدنامی برداشت کر چکی تھی، اور تو جیرا خبردار جو اس کی دادی کی بیمار ہونے کی کسی کو کانوں کان خبر ہونے دی تو۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، جیرا ہلکا کر رہ گیا۔ اب تم لوگ جاؤ، میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ ناگواری سے بولتے انہوں نے پھر سے آنکھیں موند کر تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دیے تھے۔ سب سے زیادہ شامت نسیم کی آئی ہوئی تھی۔ چھوٹی دلہن کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور آرام کرنے کے بارے میں بی جان نے اسے ہزاروں ہدایت دے رکھی تھی۔ ذرا سی کمی بیشی ہونے پر وہ اچھی خاصی جھاڑ پلا کر رکھ دیتی۔ اس معاملے میں وہ زیب اور میر محمد کی بھی سننے کی روادار نہیں تھی۔ دن بھر کمرے میں لیٹے لیٹے اسمی کا دل اوپ سا جاتا۔ ایسے میں بی جان کی نظر بچا کر زیب اسے لون میں لے آتی۔ ہر قسم کے پودوں کی خوشبو اور مہکتے ہوئے ہوا کے جھونکے اس کی بوجھل طبیعت پر خوشگوار تاثر چھوڑ جاتے۔ فوارے کے قریب ٹہلتے مور، تالاب میں تیرتی بطخیں اور پھولوں کے گنج کے پاس رقص کرتی بے شمار رنگ برنگی تتلیاں، اسمی کا دل چاہتا وہ دن کا بیشتر وقت یہیں گزارتے۔ یہ وقت بی جان کے کلولے کا کرنے کا ہوتا تھا۔ زیب کے کہنے پر ملازمہ تازہ جوش سے وہیں لے آئی۔ شومی قسمت اس دن بی جان کو خبر ہوگی۔ انہوں نے نسیم کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ زیب جھولا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نسیم کا قصور نہیں ہے بی جان، اسمی کو یہاں میں لے آئی ہوں۔ اس نے ملازمہ کی گلو خلاصی کروائی، جو مجرم نہ ہوتے بھی سر جھکائے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کے آرام اور خوراک کے بارے میں کتنی فکر مند ہوں۔ اگر تم اس محلے سے گزرتی ہوتی تو شاید تمہیں ایسے دنوں کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں کا احساس ہوتا۔ زیب کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی جان، میں واقعی ایسی حالت سے نہیں گزری، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس حالت میں اچھی خوراک اور آرام کے ساتھ ساتھ کھلی ہوا میں سانس لینا اور چہل قدمی کرنا بھی بچے اور ماں دونوں کی صحت کے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو زیب، لیکن سچ کہو تو مجھے ڈر ہے تمہاری جان بوجھ کر برتی جانے والی یہ لاپرواہیاں ہمیں کسی بڑے نقصان سے دوچار نہ کر دیں۔ زیب کا چہرہ فک ہو گیا۔ بی جان سمجھتی ہیں میں جان بوجھ کر میر کے بچے کا نقصان پہنچانا چاہتی ہوں؟ لمحوں میں اس کا وجود تپا ہوا تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہے۔ اس وقت اسمی کا دل چاہا کہ ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس پھینک کر اس مہربان صورت سے لپٹ جائے جس کا چہرہ اس وقت دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ زیب کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ غلام سکینہ کی ہمراہ بابا صاحب کی حویلی چلی آئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ میر سے پوچھے یا اسے بتائے بغیر ہی حویلی سے چلی آئی تھی۔ ارے دیکھو تو آج سورج کہاں سے نکلا ہے۔ زلیخا بھابی کی نظر اس پر پڑی تو برآمدے کے سامنے کھلے صحن میں سرخ مرچوں سے بھرے چھاننے دھوپ میں رکھواتی اپنی دیورانی سے کہا تو وہ بھی خوشگوار حیرت میں گھر کر زیب کو دینے لگی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہو؟ دونوں بھابیوں نے باری باری سے گلے لگائے اور ماتھے پر پیار کیا۔ ہمیں تو لگا تم ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ خدیجہ بھابی نے شکوے پر مسکرائی۔ اپنوں کو بھی کوئی بھولتا ہے بھلا؟ لو اپنوں کی بھی تم نے خوب کہی، وہ تمہاری بی جان بھی تو اپنی ہی ہیں، لیکن کیسا ظلم ڈھایا ہے تم پر، مجھے تو سچ مانو یقین نہیں آیا
زلیخا بھابھی اسے اپنے ساتھ حال میں لیے چلی آئی، ایسی چلاک اور خودغرض عورت جس نے پہلے تمہاری ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام لگوائی، پھر اس بیٹے کا دوسرا نکاح کرا دیا۔ وہ میرے لیے پھر بھی قابل احترام ہے کیونکہ بابا صاحب کی بہن اور میر کی والدہ ہیں۔ اس کی متانت سے کہنے پر بھابھی اسے دیکھ کر رہ گئی، یہ تمہاری ظرف ہے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو اسی وقت ان دونوں پر 2 بیچ کر حویلی چھوڑ دیتی۔ ملازمہ جوس کا جگ لی اندر آئی تو بھابیاں دانستہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ختیجہ بھابھی نے جوس کا گلاس اسے تھمایا، تمہارے بھائیوں کو بہت غصہ تھا، وہ تو عدالت جانے کا سوچ رہے تھے، مشکل سے بابا صاحب نے انہیں روکا۔ زلیخا بھابھی کہہ رہی تھی وہ تمہیں مزید پریشان ہی کرنا چاہتے تھے۔ زیب ایک دم بے چین سی ہوگی، بابا صاحب کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہی ہیں، کل سے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں ان سے مل لوں؟ جوس کا خالی گلاس تپائی پر رکھتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں تب تک میں تمہارے لیے اچھے سے کھانے کا انتظام کرواتی ہوں۔ ختیجہ بھابھی کے کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر بابا صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ خفا ہیں مجھ سے؟ اس نے ہاتھ آسا سے ان کی پیشانی پر رکھا تو انہوں نے بند آنکھیں کھول دی، پھر قدرے اوپر ہو کر بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بیٹیوں سے کون ناراض ہوتا ہے؟ زیب کا چہرہ محبت سے چوما، لیکن یہ جو انسان کے نصیب ہوتے ہیں نا، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان سے کیسے لڑیں گے؟ جب میں زرتاج کی خود غرضی کے بارے میں سوچتا ہوں میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ زیب نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کو یاد ہے بابا صاحب آپ ہی کہا کرتے تھے زندگی میں کوئی ملاقات بھی فضول نہیں ہوتی، ہر انسان جس سے ہم ملتے ہیں وہ یا تو ہماری آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی تمہارے لیے کیا بن کر آئی ہے؟ آسمانی تحفہ؟ بنا کسی توقع کے وہ فوراً بول اٹھی تھی۔ یہ اس کے لہجے کی طمانینت تھی یا آنکھوں سے چھلکتی سچائی؟ میرے حشمت علی کے بے قرار دل کو جیسے قرار آنے لگا۔ دونوں بھابھیوں نے مل کر اس کے لیے انتہائی پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا۔ مکرم اور علیم کے آنے کے بعد کھانا لگا دیا کہ وہ بوجھ دل کے ساتھ وہاں آئی تھی، لیکن اپنے پیاروں کے شک و شبہات دور کر کے اسے اپنا دل ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ تم رکو گی نہیں کیا؟ چائے کے بعد اس سے واپسی کی تیاری کرتے دیکھ کر ختیجہ بھابھی نے خفگی سے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں بھابھی جان، اسمی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے زیادہ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دوں۔ جاتے وہ اپنے پیچھے اپنے پیاروں کے لیے ڈھیر سارا اطمینان چھوڑ گئی تھی۔ ایک دکھ ہزار آنسو زیب کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنے آنسو بہا چکی تھی۔ اسے اپنا آپ اس بچے کی ماں لگ رہا تھا جو بھرے میلے میں اکیلا رہ گیا۔ وہی تو تھی ایک اس کی ہمدرد، اس کی دم ساز، جس نے اسے جینے کا ڈھنگ سکھایا تھا۔ شاید امی نے اسے صرف پالا تھا، تربیت تو وہ کر رہی تھی۔ اپنے دوپٹے کو زمین پر لٹکنے مت دیا کرو اسمی، یہ دوپٹہ ہی تو عورت کی عفت و عصمت کی علامت ہے۔ اسمی نے اپنے عقب میں ابھرتے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، شانوں کے گرد قیمتی امریکن دوپٹے کو پھیلا کر اوڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں آپ جیسی کبھی نہیں بن سکتی زیب آپی۔ اس نے اپنا لڑکھڑاتا پلہ سمیٹ لیا تھا۔ تمہیں میرے جیسے بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو ہو بہترین ہو۔ اس نے کبھی اس پر اپنی برتری نہیں جتائی تھی۔ شروع میں وہ نسیم کے ساتھ کسی بات پر بہت بے ڈھنگے انداز میں کہکہ لگا کر ہنستی تو زیب نرمی سے ٹوک دیتی، عورت کو بگاڑنے اور سنوارنے والی یہ اس کی ہنسی ہی تو ہے۔ معتاد انداز میں ہنسا کرو۔ خانسامہ ناشتے اور کھانے کے وقت اشتعال انگیز ڈشز سے میز بھر دیتا، لیکن اسمی صرف آلو پراٹھا، دال چاول یا پھر روٹی سالن پہ ہی اکتفا کر لیتی۔ یہ زیب ہی تو تھی جس نے اسے چمچوں، کانٹوں اور چھری کی مدد سے تمام چائنیز اور اٹالین کھانا کھانے کا ڈھنگ سکھایا تھا۔ بی جان یہ سب کچھ بے حد ناگواری سے دیکھتی، کئی بار زیب کو ٹوکا بھی، لیکن زیب ہر بار نرمی سے جی کہہ کر بات ختم کر دیتی۔ اب وہ یہاں آ گئی ہے تو یہاں کے طور طریقے سیکھنے میں کیا حرج ہے بی جان؟ اور بی جان اس وقت محض خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ اسمی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی۔ اسمی نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ تم رو رہی ہو؟ زیب پریشانی سے بولتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ آ گئی زیب آپی؟ اسمی کی آواز خوشی سے کانپ گئی تھی۔ مجھے لگا آپ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ جب میں نے کہا تھا میں واپس آ جاؤں گی تو تمہیں میرے کہے پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اسمی نے معذب خانہ انداز میں سر جھکا لیے۔ کھانا کھایا تم نے؟ زیب کے پوچھنے پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا کھانا کھانے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی خاموشی سے کھا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے نسیم کو مزید کچھ برا بھلا سننے کو ملے۔ یہ ہوئی نا بات، تم اب آرام کرو، میں بھی اب آرام کروں گی، بہت تھک گئی ہوں، اتنے دنوں بعد حویلی سے باہر نکلی ہوں، شاید اس لیے۔ میر آئے؟ کھڑے ہوتے اس نے پوچھا۔ جی نہیں آئے، آ جائے گا۔ زیب مڑی تو اسمی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زیب رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ اسمی کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ میں تمہاری وجہ سے کبھی دکھی نہیں ہو سکتی۔ زیب نے نرمی سے اس کا رخسار سلایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسمی کے دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب میر اندر آئے۔ اسے آج زمینوں سے واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی۔ حساب معمول وہ پہلے بی جان کے پاس گیا تھا۔ ان کے پاس سے زیب کے بہت ساری شکایتیں جمع تھیں، جس میں سر فہرست تھے اس کا آج یوں اچانک بنا بتائے اپنے بابا کی حویلی جانا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ ایک دم سے اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرنا کیوں شروع ہو گئی ہے، پہلے تو وہ ایسی نہیں تھی۔ ادب، لحاظ سب کچھ بھولتی جا رہی ہے۔ جب تک میر رہا بی جان اسی طرح کی باتیں کرتی رہی۔ اسے یقیناً کوئی چیز پریشان کر رہی ہوگی، ورنہ آپ جانتی ہیں وہ ایسی نہیں ہے۔
بہرحال میں جیسے بات کروں گا، فکر مند مت ہو۔ ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہوا وہاں سے اٹھایا تھا۔ اسمی سے دیکھ کر اٹھ بیٹھی روئی روئی سرخ آنکھیں۔ میر ٹھٹکا، آج کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ آستگی سے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ آتا تو وہ جان ہی گیا تھا کہ زیب میر کو بھی جان کے خلاف کبھی کچھ نہیں بتائے گی۔ میر خاموشی سے سنتا رہا۔ زیب آپی بہت دکھی ہیں، آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، اسمی رندی آواز میں کہہ رہی تھی۔ یہ دونوں عورتیں اکثر اسے حیران کر دیتی تھی۔ کوثر آج پھر حویلی آئی تھی۔ برآمدے کے سامنے موڑے پر بی جان جیرا سے سر پر زیتون کی تیل کی مالش کروا رہی تھی۔ فضا میں کچے لیموں کی ترش مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بی جان نے سکون سے آنکھیں موندتے ہوئے سامنے چھوٹی میز پر دونوں پاؤں رکھ دیے تھے۔ جیرا کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے۔ کوثر سیدھا انہی کی طرف چل آئی۔ اسمی کی دادی مر گئی۔ جیرا کے ہاتھ تھم گئے۔ بی جان نے ناگواری سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ 10 بجے جنازہ اٹھنا ہے، اس لیے لینے آئی ہوں تاکہ اپنی دادی کا آخری دیدار کر سکے۔ اس کی وجہ سے ہی جنازے کا ٹائم دیر سے رکھا ہے، ورنہ کل رات کو ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ آنکھیں پتھرا گئی ہیں، پر اس کے انتظار میں ایک آنکھ ابھی تک کھلی ہے۔ کوثر بول رہی تھی، لہجے میں ملال سا تھا۔ بی جان کے انداز نشست میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اللہ مرحومہ کی اگلی منزل آسان کرے۔ تم نے ناحق آنے کی تکلیف کی، زندہ ہوتی تو اور بات تھی۔ اب میت پر جا کر رونے دھونے سے اسے کی طبیعت مزید بگڑ سکتی۔ ویسے بھی اس کے جانے نہ جانے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کون سا اس کو دیکھ کر دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ زیب ششدر آگے بڑھی۔ میر محمد چولستان گیا ہوا تھا، گھڑ سواری کا سالانہ مقابلہ تھا۔ میر محمد ہر سال اس مقابلے میں حصہ لیتا۔ زیب اپنی باری میں بی جان سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن ان کی بات سن کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ اسے بی جان سے اس حد تک صفاقی کی امید نہیں تھی۔ کوثر اس بار بھی نامراد لوٹ گئی، لیکن زیب نے خوب احتجاج کیا۔ اسے اپنی دادی کو آخری بار دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے، آپ اسے نہیں روکیں۔ بی جان نے تنبیہی انداز میں اسے ٹوکا، جس کی دادی مری ہے بی جان، جس کی دادی مری ہے۔ پیچھے سے آتی اسمی کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے بے چینی سے دہرایا، میری دادی مر گئی؟ وہ غش کھا کر گرنے کو تھی۔ جب نسیم اور زیب نے سرات سے آگے بڑھ کے سنبھالا، وہ ان کی باہوں میں جھول ہی گئی۔ رات بھر زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد جب صبح کی سفیدی پھیری تھی، تب اس نے موت کو شکست دے کر نئی زندگی کو جنم دیا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ بی جان نے اس وقت صدقے کے کالے بکرے منگوائے، پورے میران شاہ میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ ایک بڑا ٹوکرا خاص طور پر میر حشمت کی حویلی بھیجا گیا۔ میر محمد ابھی چولستان سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ بی جان کو اس کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسمی نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ زیب کے لیے اسے سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا۔ میری دادی چلی گئی، زیب آپی، وہ مجھے بار بار بلاتی رہی، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، خود کو سنبھالو اسمی۔ انہیں اسی طرح روتا بلکتا دیکھ کر ان کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ یاد کرو، کیا وہ زندہ ہوتی تو تمہیں یوں رونے دیتی؟ یاد کرو وہ کیا کہا کرتی تھی۔ زیب نے اس کی تپتی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ یاد کرو۔ اسمی نے آنکھیں بند کی، گہرے سانس لی، کانوں کے قریب، دل کے بے حد قریب وہ ضعیف محبت بھری سرگوشی ابھری، میں رہوں نہ رہوں، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ میری بچی آنسو کی ایک چمکیلی لکیر اس کی کنپٹی سے بہتی تکیے میں گم ہوئی تھی۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے دادی۔ دل آہستہ آہستہ ٹھہرنے لگا تھا۔ زیب نرمی سے اس کی پیشانی دباتی رہی۔ اس وقت باہر غیر معمولی شور بلند ہوا۔ اسمی، باہر آ جاؤ، دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ایک بلند مردانہ آواز حویلی کے در دیوار سے ٹکرائی۔ کون ہیں یہ سب اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ چھڑی پر ہاتھ سے دباؤ ڈالے بی جان اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسمی کو لینے آئے ہیں جی، آپ کا ہمارا معاہدہ ختم شد۔ ایک نگاہ اور سرخ آنکھوں والا لڑکا بدلہجے سے گویا ہوا تو کوثر نے ٹوکا، حمید مجھے بات کرنے دے۔ کوثر تو چپ کر حمید۔ کوثر آگے بڑھی، وہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ کو اپنا پوتا مل گیا۔ اسمی کو اب ہمارے ساتھ واپس جانے دیں۔ شادہ گردن گھما گھما کر منہ کھولے حویلی کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے خواہ زحمت کی، میں اسے بھی 1-2 روز میں واپس بھجوانے والی تھی۔ او جی پورا 1.25 سال انتظار کیا ہے، اب اور نہیں کر سکتے۔ اسمی کو بلائیں، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ حمید ایڑیوں کے بل اچک کر بے صبری سے بولا۔ بی جان کا خون کھولنے لگا۔ جیرا جا کر بلا اسے، 1 منٹ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زیب دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ حمیدہ بدمزہ ہو کر اسے دیکھا۔ زیب تم اندر جاؤ، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ بی جان نے ایک جلتی ہوئی نگاہ ان تینوں پر ڈالی۔ شادہ سوچ رہی تھی، کتنی روبدہ صورت ہے، اتنی دور سے آئے ہیں، بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، لیکن یہ کس معاہدے کی بات کر رہے ہیں؟ اسمی کو واپس لینے کیوں آئے ہیں؟ حمید بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ او جی ساری تفصیل چھڈو، بڑی بیگم صاحبہ نے سودا کیا تھا ہمارے ساتھ 25 لاکھ میں، لڑکی بچہ ہونے کے بعد لڑکی واپس، اب ان کو اپنا بچہ مل گیا، ہمیں اسمی واپس کریں۔ زیب نے بے یقینی سے بی جان کو دیکھا۔ اسمی کے ساتھ ان کا حدقمیز رویہ، اسے صرف ایک کمرے تک محدود کر دینا۔ وہ اسے حویلی کی بہو بنا کر نہیں لائی تھی، وہ اسے صرف میر کی بیوی بنا کر لائی تھی۔ انہیں اسمی سے نہیں بلکہ اس کی ہونے والی میر کی اولاد سے مطلب تھا، اور بس۔ بہت سی گرہیں اب کھل رہی تھیں۔ آپ نے محض چند روپوں میں اس کی ممتا کی قیمت لگا دیا، پیسہ کیسے کر سکتی ہیں؟ صدمے کے مارے اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ اسمی ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔
जीरा तो ही बात कर अब इनसे। कौसर ने खामोश खड़ी जीरा को बाजू हलाया। आखिर सौदा तय करने वाली तू ही तो थी। जीरा बेख्तियार सोचों में डूब गई। इससे वो जिद्दी नहीं याद है जब बीजान ने इसे किसी खास मकसद के लिए अपने कमरे में बुलाया था। इतना हैरान क्यों हो रही है? क्या दुनिया में सारे गरीब बेबस और मजबूर मर खप गए हैं? ऐसी बात नहीं। बेगम साहबा पर अपनी औलाद का सौदा कौन करता है? गुर्बत बड़ी कमीनी चीज़ है जीरा। पेट की आग बुझाने के लिए कमीन अपने जेवर, घर के बर्तन और अपना जिस्म तक बेच डालते हैं। औलाद क्या चीज़ है? सफाकत में डूबा लहजा लिए हुए था। इन्हें गुस्सा आने लगा था। जीरा इतनी सी बात पर हजत क्यों कर रही थी? अगर ये काम इसके बस का नहीं तो वो किसी और से कह देती। तब मजबूरन जीरा ने हामी भरी थी। इसके ज़हन में इस वक्त अपने गोट की पुरानी रिश्तेदार कौसर का ही ख्याल आया था। पूरे 25 लाख, वो भी नगद। इसकी आंखों में चमक उतर आई थी। वो इसी वक्त बुरका ओढ़कर शादा के घर चली गई। पूरी बात सुनने के बाद शादा के दिल में पहला ख्याल यही आया, बहन के घर खुशहाली आएगी तो राज तो मेरी खालदा और नसीमा ही करेंगी, लेकिन सास और अख्तर को क्या जवाब दूंगी? इसने बेचैन होकर बहन का चेहरा देखा। अधू सास को तो वैसे भी किसी गिनती में नहीं लाती, और अख्तर तो इससे कौन सा अस्मी से बहनों वाला लगाव है। कह देना अच्छा रिश्ता मिल गया है इसलिए वही शादी कर रही हूँ। अख्तर तो वैसे भी हमीद को पसंद नहीं करता। पूरी बात बताने की जरूरत नहीं है, बात की बाद में देखी जाएगी। कौसर सब कुछ सोच कर ही आई थी, और तेरा हमीद वो राजी हो जाएगा। हमी ने एक अरसे तक हर दरमी नकमेपन के ताने सुने थे। ऊंचे ऊंचे ख्वाब जरूर देखता, पर हाथ में ना पैसा था ना कुछ करने की लगन। अब एक साथ ढेर सारा पैसा हाथ आ रहा है, वो भी बिना किसी मुशक्कत के। माँ ने कहा सिर्फ 1.5 साल की तो बात है, बच्चा होते ही अस्मी वापस आ जाएगी तेरे पास। अंदर कहीं गैरत की नन्ही मुन्नी कॉम्पल ने सर उठाना चाहा तो अचानक मिल जाने वाली दौलत के खुमार हलूत पाव ने इसे कुचल दिया। रातों रात इसकी किस्मत खुल गई थी। गोड में पहली बार इतना बड़ा सुपर स्टोर खोला था, जिसके थड़े पर कुर्सी जमाए हमीद दूर से भी गर्दन कड़ाकर बैठा दिखाई देता। पैसा हाथ आ गया तो गोट वालों के हमीद के बारे में ख्यालात भी बदल गए, और हमीद सोचता अम्मा का फैसला बिल्कुल ठीक था। बच्चा होते ही अस्मी वापस इसे मिलने वाली थी। गोट वालों को यही बताना था कि इसकी तलाक हो गई है। फर्क दिली का सबूत देते हुए कौसर के आगे बढ़कर अपने नीम तलका भाई के सर पर हाथ रखकर गोट वालों की दात स्कीन समेटी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक होने जा रहा था। इसने घूर कर सामने खड़ी औरतों को देखा जो बहस किए जा रही थी। मैंने कहा ना अस्मी, तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी? और जी बचपन की मांग है मेरी, पूरा गोट जानता है हमीद की गैरत को। इस वक्त पूरा गोट भंग पी कर सो रहा था। यहाँ तुम्हारी गैरत को चोरों उचक उठा कर ले गए थे, जो अपनी मांग, बचपन की मांग को चंद लाख रुपयों में बेच दिया था। जेब जिंदगी में पहली बार इस कदर गुस्से से चलाई थी, इसकी गर्दन की रगें फूल गई थी। बताओ तुम्हें मजीद कितनी रकम चाहिए इसका पीछा छोड़ने के लिए? 25 लाख और 50 लाख, जितना मांगोगे दूंगी, लेकिन दोबारा इसका नाम जबान पर मत लाना, और ना ही कभी जिंदगी में यहाँ का रुख करना। हमीद ने बुलखा कर माँ की तरफ देखा, जिसकी रीढ़ की हड्डी में इतने पैसों का सुनकर सनसनी दौड़ने लगी। ये तुमने क्या नया तमाशा शुरू कर दिया है ज़ेब? मैं पहले ही इन्हें बहुत कुछ दे चुकी हूँ। जरा तुम जाकर बुलाओ इसको और ख़त्म करो इस किस्से को। बीजान की बेजारी से बोलने पर ज़ेब तल्खी से मुस्कुराई। ये तमाशा तो आपने शुरू किया था बीजान, मैं तो सिर्फ इसे ख़त्म कर रही हूँ। एक सौदा आपने तय किया और दूसरा मैं कर रही हूँ, लेकिन तसल्ली रखिए इस सौदे में ना तो किसी को नुकसान होगा, ना ही किसी की दिलजारी। शादा और कौसर ने आपस में खुसर शुरू कर दी। हमीद की सारी गैरत एक बार फिर जाकर झाग की तरह बैठती चली गई। आन की आन में फैसला हो गया था। दलान की जालियों की आड़ में साकत खड़ी अस्मी ये सब सुन रही थी। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई मेरे फैसलों के आगे चूंचरा भी कर सके, और तुम्हें अगर मैंने अपनी भांजी होने के नाते हर किस्म की ढील दे रखी है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम मेरे फैसलों को चैलेंज करती फिरो। बीजान का हमारे गुस्से के बुरा हाल था। ज़ेब ने कैसे इतनी आसानी से इनकी सारी बाजी पलट दी? वो जिसने आज तक कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, इस मामूली लड़की के लिए कैसे इनके सामने तनक खड़ी हो गई थी। हत्या के एहसास से इनका सारा वजूद जैसे जल उठा था। इनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ कर डालें। कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी आप, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। एक मासूम बच्चे से इसकी माँ को जुदा कर देना कहाँ का इंसाफ है? ये सारा मामला इसके घर वालों की मर्जी से तय हुआ था, अस्मी की मर्जी तो शामिल नहीं थी ना। इस सब में एक माँ अपनी जान तो दे सकती, लेकिन अपनी औलाद को बेच नहीं सकती। बीजान जहरखुंद हुई। तुम क्या जानो, माँ और ममता के जज्बात बंजर ज़मीन पर ये फवार के कतरे नहीं गिरते। मैं बेफैज़ ठहरी, मुझे तस्लीम, लेकिन आप तो माँ हैं, आपने कैसे अपने इकलौते बेटे का दिल उजाड़ने का फैसला इतनी आसानी से कर लिया? मीर मोहम्मद का यहाँ क्या जिक्र? ज़ेब अफसुदगी से मुस्कुराई। अगर आपने कभी इसकी आंखों में झांक कर देखा होता तो कभी अस्मी को इससे जुदा करने का फैसला ना करती। और अंदर आते मीर के कदम दहलीज पर ही जमकर रह गए थे। हर साल की तरह वो इस बार भी चोलिस्तान का घुड़सवार का मुकाबला जीत गया था। वो अपनी कामयाबी पर अजहद खुश था कि मीरान शाह की हदूद में दाखिल होते ही इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली। इसे बाप बनने की नवीद मिली थी। रास्ता भर वो मुबारक सलामत
کی صدائیں سنتا خوشی اور شکر کے احساس سے مرغوب سر کو خم دیتا گھوڑے کی پشت پر سوار حویلی تک آیا تھا۔ ایک ماں ہوتے ہوئے آپ کیوں اسے ہر بار ایک نئے دراہے پر لا کھڑا کرتی ہیں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے اس خوش فہمی میں الجھائے رکھا کہ میر بچپن سے ہی مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اس نے صرف آپ کے مجبور کرنے پر مجھ سے شادی کی۔ میری کی آنکھوں میں نمی سی ابھری، وہ آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زیب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ بی جان نے زندگی بھر کبھی اپنی کوئی غلطی تسلیم نہیں کی تھی۔ اس وقت ان سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ ان کی یہ خاموشی اعتراف جرم کے زمرے میں شمار ہوتی۔ اس سے پہلے ہی وہ بول پڑیں، بہرحال میں اس لڑکی کا وجود اس حویلی میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ کمی کمین کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لوں، ہرگز نہیں۔ نالی کی اینٹ چوبارے میں لگا دینے سے اس کی اوقات نہیں بدل جاتی۔ میر ششدر سا کھڑا تھا۔ بی جان کا اصل چہرہ تو وہ آج جان پایا تھا جو وہ خود ہی کھول کھول کر سامنے رکھ رہی تھی، اور دوسری طرف زیب بیک وقت دو محاذوں پر ڈٹ کر کھڑی تھی۔ بڑائی صرف اس ایک ذات کے لیے، ہم انسان ہیں، انسان بن کر رہنے ہی میں ہماری نجات ہے۔ ویسے بھی کبھی آپ نے سوچا کہ اس کمی کمین سے بھی آپ کے میر کی اولاد پیدا ہوئی ہے بی جان؟ اسی سے آپ کی نسل آگے چلے گی۔ یہ خدا کا انصاف نہیں تو اور کیا ہے؟ بی جان نے لڑکھڑا کر کرسی کی پشت میں یہ کیسا آئینہ اس نے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا؟ انہوں نے آئینے میں ابھرتے اپنے عکس سے تو نظریں چرا لی تھی، لیکن دروازے پر بت کی مانند کھڑے اپنے میر محمد کی آنکھوں سے جھلکتے شکوے سے کیسے نگاہیں ملائیں؟ وہ بری بری مٹی کی طرح کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ میر محمد آہستہ سے چلتا ان کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے زانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کچھ مت پوچھنا میر محمد، زیب نے جو کہا وہ حرب حرب سچ ہے۔ بی جان کی آنکھوں میں پہلی بار نمی چمکی تھی۔ میر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ہمیشہ گردن تان کر حکم صادر کرتی ماں کو یوں ٹوٹتے بکھرتے دیکھنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سارے سوال، سارے شکوے اندر ہی اندر دم توڑ گئے۔ اپنے بیٹے سے نہیں ملو گے میر؟ زیب نے عقب میں اسے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ماں کا ہاتھ محبت سے دبا کر چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ایک ساتھ چلتے اسمی کے کمرے میں آئے۔ دیکھو تو کتنا پیارا ہے، زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میر نے جھک کر اس کے رخساروں پر آہستہ سے انگلی پھیری۔ اس کا نام کیا سوچا ہے اسمی؟ زیب نے پوچھا۔ اس کا نام آپ رکھیں گی زیب آپی؟ میں؟ جی۔ کیا آپ اس کی کچھ نہیں لگتی؟ اسمی نے بچے کو کوٹ سے نکال کر زیب کی جھولی میں ڈال دیا۔ زیب کا دل لمحوں میں سمندر ہوا، آنکھوں کے کنارے جھلکنے کو بےتاب ہوئے۔ میر تحریم محمد، اس نے اپنے لرزتے ہونٹ گلابی گالوں پر رکھ دیے تھے۔ میر صاحب، آپ نے دیکھا، یہ بالکل آپ کی طرح ہیں، آنکھیں، ناک، نقشہ، سب کچھ بیٹے ماں پر ہی جاتے ہیں نا؟ اسمی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میر نے دائیں بائیں بازو پھیلاتے ہوئے جیسے اپنی کل کائنات کو سمیٹ لیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا دست صبا میں پھول، اس کی رائٹر ہیں شازیہ جمال۔